حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جناب مرحومہ کی روح کو ہدیہ ثواب فرما دیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ صلوات۔ بزرگان عزیز اور برادران ایمان، معزز و محترم علماء گرامی قدر، آپ کی مقدس اور بعظمت سماعتوں کی بارگاہ میں اس وقت کی اس ایصال ثواب کی گفتگو کے حوالے سے عنوان کلام کے طور پر قرآن مجید کی جن معظم ترین آیات کی تلاوت کی سعادت حاصل کی، یہ مطہر آیات کلام الہی کے مشہور ترین سورہ یعنی سورہ مبارکہ البلد کی ابتدائی اور آغاز کی 4 آیات ہیں جو آپس میں مربوط ہیں، متصل ہیں اور بلا فصل ہیں۔ آغاز ان آیات کا کائنات کے پروردگار نے بڑے حسین انداز میں فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے لا اقسم بہذا البلد، بھلا میں اس عظیم ترین شہر کی قسم کیوں نہ کھاؤں؟ میں قسم کھاتا ہوں اور میں علی کل شیء قدیر ہوں۔ اللہ نے قسم سے آغاز کیا ہے، لا اقسم، میں قسم کھاتا ہوں، یقیناً قسم کھاتا ہوں، بلا شک اور بلا شبہ قسم کھاتا ہوں۔ دیکھیے ہر زبان کے آداب، تہذیبیں، لطافتیں، صفات، حالات، کیفیتیں، رخ، پہلو، محاسن، جمالیات اور جلالیات ہوتے ہیں۔ عربی زبان بھی ایک قدیم، عظیم، مستحکم، مسلسل، مضبوط، پاہم، قائم، دائم، عمیق، عریض، گہری اور بہت عظیم ترین زبان ہے۔ عربی زبان عظیم ترین زبان ہے،
یہ ثابت کرنے کے لیے دلیلوں کی ضرورت نہیں ہے، ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، استدلال کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا ہی سمجھ لینا کافی ہے کہ یہ عربی زبان بنی ہاشم کی زبان ہے، یہ زبان خاندان عبد المطلب کی زبان ہے، یہ زبان ابو طالب کے آنگن کی زبان ہے، یہ زبان علی کے صحن کی زبان ہے، یہ زبان فاطمہ کے گھرانے کی زبان ہے، یہ زبان وہ ہے جو کنیز کو فضہ بنا دیتی ہے، تو کریں گے فرمایا۔ تو اس زبان کی عظمت، رفعت، شان، شوکت، خوبصورتی، بیوٹی، وسعت، کیپیسٹی، پھیلاؤ، پہنچ، غلبہ، رسائی، یہ اپنی جگہ پر مسلم ہے اور اپنی جگہ پر تسلیم شدہ ہے۔ فرمائے آپ، اللہ نے قسم سے آغاز کیا ہے، ہم گفتگو کرتے ہیں، آپ گفتگو کرتے ہیں، دیکھیے ما فی الضمیر میں جو کیفیت ہمارے دل میں، ہمارے قلب میں، ہماری آتما میں جو چیز جنم پذیر ہوتی ہے، نمو پذیر ہوتی ہے، شہود پیدا کرتی ہے، اٹھتی ہے کوئی خواہش، کوئی تمنا، کوئی آرزو، کوئی چاہت، کوئی ارادہ، کوئی خیال، تو ہم دوسروں کو کیسے آگاہ کرتے ہیں؟ بھائی آپ کے دل میں کیا ہے مجھے کیا پتا؟ جب تک اپنی آرزو کو آپ لفظوں کا لباس نہ پہنائیں، جب تک آپ اس کو گفتگو کے قالب میں نہ ڈالیں، پتہ کیسے چلے گا مولانا نور الحسن صاحب کیا سوچ رہے ہیں؟ جب تک وہ تکلم نہیں فرمائیں گے، گفتگو نہیں کریں گے، الفاظ کا استعمال نہیں فرمائیں گے تو کچھ سمجھ میں آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ تو زبان مفاہیم و خواہشات اور آرزوؤں کے ارسال کا، ترسیل کا ایک ذریعہ ہے، وسیلہ ہے، سورس ہے، مادھیم ہے، انہی کے ذریعے سے آپ اپنی بات دوسروں کو سمجھا پاتے ہیں، بتا پاتے ہیں، ان کو جانکاری دے پاتے ہیں۔ اب جتنی اچھی زبان ہوگی اتنا اچھا آپ کی گفتگو کا اثر ہوگا۔ تو ہوتا کیا ہے جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو خوبصورت الفاظ مرتب فرماتے ہیں، حسین جملوں کا ارتباط کرتے ہیں، بہت بیوٹیفل سینٹنس کی چین کرتے ہیں، ہم نرمی پیدا کرتے ہیں، لطافت پیدا کرتے ہیں، مٹھاس پیدا کرتے ہیں، شیرنی پیدا کرتے ہیں، خوبصورتی پیدا کرتے ہیں، حسن پیدا کرتے ہیں تاکہ بات اثر انداز ہو، افیکٹو ہو۔ مگر کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے سارے جتن اپنا لیے، ساری احتیاطیں آپ کام میں لے آئے، مگر آپ کا سامع، آپ کا سننے والا، آپ کا مخاطب آپ کی بات پر کان ہی نہیں دھر رہا ہے۔ آپ نے سب کچھ کر لیا، وہ نیگلیکٹ کر رہا ہے، نظر انداز کر رہا ہے، صرف نظر کر رہا ہے، بھاؤ تاؤ دے ہی نہیں رہا ہے، آپ کی بات کو وزن ہی نہیں دے رہا ہے، آپ کی بات کو اہمیت ہی نہیں دے رہا ہے، امپورٹنسی دے ہی نہیں رہا ہے، مسلسل وہ غفلت کا شکار اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے۔ ایسے موقع پر آپ کیا کریں گے؟ آپ نے تو سب کچھ کر لیا، جو زبان کے اپنے آداب تھے وہ سب آپ نے اپنائے، مگر سامنے والا سننے پر تیار نہیں ہے، تو ایسے موقع پر آپ کیا کریں گے؟ قسم کھائیں گے۔ یعنی جب سامنے والا آپ کی بات سننے پر آمادہ نہ ہو اور آپ اپنے طور پر اپنے آپ کو مکمل ناکام تسلیم کر لیں، ٹوٹل فیلئر تسلیم کر لیں، جب قسم کا سہارا لیا جاتا ہے تو یہ عادت و مجبور لوگوں کی ہے۔ قسم کھانا وہ تو علی کل شیء قدیر ہے، اس نے کیوں قسم کھائی ہے؟ اور ایک قسم نہیں کھائی ہے، قرآن میں 100 سے زیادہ قسمیں کھائی ہیں، اور ایک سیرت الہی اور ہے، سنت پروردگار اور ہے، قانون رب العزت اور ہے، لا آف گاڈ، روش، ڈھنگ، انداز، طریقہ، کیفیت الگ ہے قرآن میں۔ اللہ کی عادت یہ ہے کہ وہ کمال کی قسم کھاتا ہے، نقص کی قسم نہیں کھاتا، بے عیب چیز کی قسم کھاتا ہے، عیب دار چیز کی قسم نہیں کھاتا، بے داغ چیز کی قسم کھاتا ہے، داغدار چیز کی قسم نہیں کھاتا۔ آپ قرآن پڑھ جائیے، وقت نہیں ہوتا ہے سارے مسائل آپ کی سماعتوں تک پہنچانے کے لیے، چند معروضات، چند گزارشات آیات قرآنی کی بنیاد پر علماء کی بارگاہ میں ان سے توسل کرتے ہوئے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے قسم کھائی، قسم کیوں کھائی؟
اصل میں قرآن فطری کتاب ہے، نیچرل بک ہے، چونکہ انسان کے نیچر میں ہے بغیر قسم کے یقین ہی نہیں کرتا۔ یہ اللہ کی مجبوری نہیں ہے، یہ سماعتوں کی مجبوری ہے۔ فرمایا یہ سماعتوں کی مجبوری ہے، سماعتوں کو اعتبار دلانے کے لیے، یقین دلانے کے لیے قسم کا استعمال کیا۔ اب اللہ نے قسم کھائی، لا اقسم بہذا البلد۔ دیکھیے شہر کے لیے، آبادی کے لیے، عمرانیات کے لیے، جہاں لوگ بستے ہیں، سکون اختیار کرتے ہیں، جہاں بود و باش کرتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، لائف گزارتے ہیں، اپنے شب و روز بتاتے ہیں، اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں، اپنے خاندان سے رابطہ قائم کرتے ہیں، صلہ رحم پر عامل ہوتے ہیں، دوستوں کا خیال رکھتے ہیں، بزرگوں کی عزت کرتے ہیں، تو یہ آبادی کیا کہلاتی ہے؟ شہر کہلاتی ہے۔ عربی زبان میں شہر کے لیے 3 لفظ ہیں، ایک بلد، ایک مدینہ، ایک یثرب۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یثرب چھوٹا شہر، مدینہ درمیانی شہر، اور بلد بہت بڑا شہر۔ تو اللہ نے قسم کھائی ہے عظمت کے حوالے سے، لا اقسم بہذا البلد، اس مخصوص شہر کی قسم، اس خاص شہر کی قسم، اس عظیم ترین سٹی کی قسم، شہر کی قسم۔ اب لکھا ہے مفسرین نے کہ بلد سے مراد مکہ ہے۔ تو یہ آیت کٹ کر گھمال میں نازل نہیں ہو رہی ہے، 2024 میں نازل نہیں ہو رہی ہے۔ جب رسول اللہ مکے میں تشریف فرما ہے تب یہ آیت آئی ہے کہ اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ اس شہر کی سچویشن کیا تھی، کیفیت کیا تھی، حالت کیا تھی؟ نجاست ہی نجاست، بغاوت ہی بغاوت، سرکشی ہی سرکشی، سرتابی ہی سرتابی، فتنہ ہی فتنہ، انتشار ہی انتشار، ٹیرر ہی ٹیرر۔ غور کریے گا ہر جگہ۔ ارے بھائی جس شہر میں ابو جہل جیسا نابکار ہو، ابو سفیان جیسا غدار ہو، توجہ چاہ رہا ہو، عتبہ ہو، عتیبہ ہو، شیبہ ہو، وائل ہو، یہ دیکھئے آپ، آس ہو، یہ سارے کے سارے کہاں ہیں؟ شہر مکہ میں ہے۔ کفر، شرک، نفاق، بغاوت، سب کچھ کہاں ہے؟ تعفن، نجاست، پلیدگی، ساری چیزیں تو اس شہر میں ابل رہا ہے نجاستوں سے۔ تو جو شہر نجاستوں میں ڈوبا ہوا ہو اور شرک میں غرق ہو، اس کی قسم کھانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے ایسے شہر کی قسم کیوں کھائی؟ سوال تو اٹھتا ہے نا، جہاں نجاستیں ہی نجاستیں ہوں، جہاں بغاوتیں ہی بغاوتیں ہوں، کیوں علماء کرام، جہاں غداریاں ہی غداریاں ہوں، کفر چھلک رہا ہو، ابل رہا، اوور فلو ہو، کناروں سے بیت گیا ہے، کفر میں ڈوبا ہوا ہے مکہ، شرک میں مستغرق ہے مکہ، نفاق میں غرق ہے مکہ، تو ایسے شہر کی قسم کا فائدہ کیا ہے؟ یہ ہے کمال قرآنی کا۔ کافروں کی کثرت کو نہ دیکھو، نجاستوں کے انبار کو نہ دیکھو، یہ دیکھو قسم کا مقصد کیا ہے۔ اللہ نے کہا میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ کیوں کھاتا ہوں؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے قسم کھاتا ہوں محمد کہ تم اس شہر میں رہتے ہو۔ جو جانا تمہارے قدم، تمہارے نقش پا، اور کیجئے گا تمہارا وجود، تمہاری تشریف اور تمہارا ہستی کا یہ معاملہ ہے، اس زمین کے ذرے تمہارے قدموں کو چوم رہے ہیں، اس لیے لائق قسم ہو گیا۔ اب پتا چلا کہ اگر زمین کفر سے بھی ڈوبی ہوئی ہو اور محمد کے قدم تھوڑی دیر کے لیے آ جائے تو وہ لائق قسم بن جاتی ہے، وہ زمین لائق قسم بن جاتی ہے جو ظرف محمد بن جائے۔ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، جو ظرف محمد بن جائے وہ لائق قسم ہوتی ہے، اور قسم اللہ کمال کی کھاتا ہے، نقص کی نہیں کھاتا۔ ارے تھوڑی دیر کے لیے جس زمین پر محمد آئے وہ تو لائق قسم ہو جائے، اور جس گود میں ہمیشہ پلتا رہے اس ابو طالب کا عالم کیا ہوگا؟ اور دیکھیے گا اللہ فرمایا ذرا سا محسوس فرمائیے گا عجیب منزل اللہ اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، قسم کھائی
نسبت کس سے ہوئی؟ سرکار دو عالم سے، سید الانبیاء سے، مالک کائنات سے، باعث تخلیق عالم سے، انبیاء کے سردار سے، امام المرسلین سے، غور کریے گا، فاطمہ کے بابا سے، حسنین کے نانا سے، ابو طالب کے بھتیجے سے، آمنہ کے چاند سے، ہاشمی چراغ سے، تو جو چاہ رہا ہوں نسبت ہو گئی، قدم آ گئے، تو اب زمین کا عروج کتنا ہوا، زمین کی عظمت کتنی بڑھی کہ اللہ کو قسم کھانا پڑی، کمال پہ پہنچ گئی۔ شاید کمال کا مفہوم ابھی تک میں آپ کے پاکیزہ ذہنوں تک ٹرانسفر نہیں کر سکا ہوں، منتقل نہیں کر سکا ہوں۔ یہ زمین ساری کائنات میں باکمال ہو گئی، کیوں ہو گئی؟ محمد کے قدموں سے وابستہ ہو گئی۔ اب یہ علماء بیٹھے ہیں، یہ گواہی دیں گے، اگر غلط کہوں تو ٹوک دے، ذمہ داری ہے۔ لوگوں نے لکھا کہ زمین مکہ کے اتنے فضائل ہیں، اگر سارے درخت، توجہ کیجئے گا، پتوں سمیت کاغذ بن جائیں، سارے دریا روشنائی بن جائیں، سارے جن اور انسان اکٹھے ہو کر مکے کے فضائل لکھے تو فضائل تمام نہیں ہوں گے۔ صبح قیامت آ جائے گی، توجہ کریں آپ، قیامت نمودار ہو جائے گی، مگر مکے کے محاسن، مکے کے صفات، مکے کی رفتیں، مکے کی عظمتیں، مکے کی طہارتیں، مکے کی خوبیاں، مکے کی اچھائیاں، مکے کے جمالیات، مکے کے کمالیات، مکے کے صفات کوئی بھی ضبط تحریر میں نہیں لا سکتا۔ قلم ٹوٹ جائیں گے، انسان تھک جائیں گے، جن تھک جائیں گے، فرشتے ملتہب ہو جائیں گے، مگر مکے کے فضائل تمام نہیں ہوں گے۔ تو مسلمانوں، ہم پہ اعتراض کیسا ہے؟ وہ زمین جو محمد کے قدموں کے نیچے آئی، جب وہ اس شان کی ہو گئی کہ ساری کائنات بھی اس کے فضائل نہیں لکھ سکتے، توجہ چاہ رہا ہوں، ساری دنیا تھک جائے مگر نہیں لکھ سکتے فضائل، بس اتنے بھر کے لیے کہ محمد کے قدم آ گئے۔ تو بے غیرتو ذرا سوچو، جس زمین پر محمد کے قدم آ جائے، جب اس زمین کے فضائل لکھے نہیں جا سکتے ہیں، حد میں نہیں آ سکتے ہیں، تو جس کے قدم دوش نبی پر جو جا رہا غور کریے گا، دوش نبی پر سلامت رہے۔ اب سنیے، سرکار دو عالم نے جو ارشاد فرمایا، لو کان الاشجار اقلاما والبحار مدادا والانس والجن کتابا لما احسوا فضیلتا من فضائل علی، اگر ساری کائنات کاغذ بن جائے، سارے جن اور انسان و فرشتے مل کر لکھے اور سارے طرح قلم بن جائے، تو علی تمہاری فضیلتوں میں سے ایک فضیلت بھی نہیں لکھی جاتی۔ انسان تعجب کرتا تھا، یہ کیسے ہو گیا کہ علی کی ایک فضیلت اتنی بڑی ہو گئی کہ سب نہ لکھ سکے؟ ارے بھیا، جو زیر قدم رسول آ جائے اس کے فضائل تو اتنے ہو جائیں، ان کا کیا؟ علی دوش رسول پہ آئے ہیں، کب آئے ہیں، کس وقت آئے؟ تو یہ مسلمات میں سے جانتے ہیں صاحبان فہم و ذکا، علم و عمل، اطلاع و خبر، جانتے ہیں عاقل افراد کہ دوش نبی پر علی کے قدم آئے، اور بڑے نازک موقع پر آئے، جب کعبے میں بت شکنی ہو رہی تھی۔ اچھا، یہ اندھیری رات کا واقعہ نہیں ہے، توجہ کیجئے گا، کل صاحب روایت میں ہے، تاریخ میں ہے، ہسٹری میں ہے، ہو سکتا ہے فیور میں علی کے لکھ دیا ہو، لالچ میں لکھ دیا ہو، اس کا یہ مسلمان کو احساس ہے کہ اندھ بھکتی آج ہی سے شروع نہیں ہوئی۔ کیا بات ہے، کیا کہنا، غور کریے گا، یہ ریپیٹیشن ہے، محسوس کریں گے، ہے نا؟ اب ذرا سا دیکھیے، میں نے وعدہ کیا چند گزارشات آیات قرآن کی بنیاد پر۔ روایات میں جو چیزیں آپ نے دیکھی ہیں تو اپنی جگہ پر معتبر ہے، میرا کام ہے ان کو قرآن سے ٹیلی کر کے مضبوط بنا کر آپ کے حوالے کرنا، تاکہ کوئی آپ کو شرمندہ نہ کر سکے۔
فرمایا آپ دلیل دے سکتے ہوگا صاحب، ہو سکتا ہے پیسے لے کے روایت لکھ دی ہو، درہم دینار چمک کھنک بڑوں بڑوں کے ایمان کو لرزا دیتی ہے، لرزا دیا ہوگا، بکنے والے تو ہمیشہ بکے۔ تو یہ علی کے کھاتے میں، فیور میں، چاہت میں، محبت میں، عشق میں، الفت میں، طرفداری میں، ذمہ داری میں کسی چاہنے والے نے لکھ دی ہوگی کہ علی دوش نبی پر سوار ہو۔ ہمیں قرآن میں دکھائیے، ارے ہر چیز کا مطالبہ قرآن میں دکھائیے۔ اچھا بھیا، دیکھنے کی اگر عام میں جرت ہے، حوصلہ ہے تو ہم دکھانا چاہتے ہیں۔ مرے کے بعد بتائیے، ماشاءاللہ بہت بڑا مجمع بیٹھا ہے، صبح کی نماز تو سبھی نے پڑھی ہوگی، واجب ہے نا، لازم ہے نا، نماز ترک کرنا چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے نا، اللہ کے غضب و غیظ کا سبب ہے نا، کبیرہ نماز چھوڑیے گا۔ صبح کی پڑھی 2 رکعت، ہوگا جی پڑھی، اب میں پوچھتا ہوں کیوں پڑھی، کس لیے پڑھی؟ کا حکم ہے، آرڈر ہے، واجب ہے، اللہ نے کہا، کیا کہا؟ صبح کی 2 رکعت پڑھو۔ مذہب بدل دوں، 6666 آیتوں میں ایک آیت دکھا دو جس میں صبح کی 2 رکعت لکھی ہے۔ کچھ پوچھنا چاہ رہے، غور کریے، آپ سو تو نہیں رہے بھائی؟ 30 پارے ہیں، 114 سورے ہیں، 558 رکوع ہیں، 720 منزلیں ہیں، ہے نا، 6666 آیات ہیں، 2,65,000 الفاظ ہیں۔ یہ قرآن کا بیورا ہے۔ کہیں تو مجھے دکھاؤ، کاؤنٹنگ کر کے تعداد بتاؤ صبح کی نماز کی کہ 2 رکعت ہے۔ نہیں، قرآن میں رکعت کا تذکرہ ہے ہی نہیں۔ قرآن میں خالی آرڈر ہے اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، وقت کا بھی مینشن ہے، وقت بھی بتایا ہے، نماز بھی بتائیے، مگر رکعتیں نہیں بتائی۔ اب صاحب بتائیے ہیں، ظہر کی رکعت بتائیے، عصر کی رکعت بتائیے، مغرب کی رکعتیں بتائی ہیں، عشاء کی رکعتیں بتائی ہیں، تہجد کی رکعتیں بتائی ہیں، نوافل کی روایتیں بتائی ہیں، نہیں ہیں، تعداد بتائی نہیں۔ اللہ نے کہا پڑھو، صبح کی پڑھو، وقرآن الفجر، صبح کی نماز پڑھو، رکعت نہیں بتائی۔ دوش نبی پر علی آئے، اس کو تو آپ نے کنفیوز کر دیا، آئے کہ نہیں آئے، آیت ہے کہ نہیں؟ ارے پہلے اس کو تو بتا جس پر 73 فرقے متفق ہیں، صبح کی 2 رکعت نماز کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ کہ اس سے کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ قرآن میں جہاں 2 رکعت لکھا ہے بالکل وہی لکھا ہے کہ علی دوش نبی پر آئے۔ کچھ کہنا چاہتا ہے؟ اور دیکھیے گا آپ، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ جش بغل میں جسٹ ایک چیز ہوتی ہے مشکوک، ڈاؤٹ فل، کنفیوزڈ، ایک چیز ہوتی ہے کلیئر، شیور، حتمن، صاف، عیاں، ظاہر، باہر، اوپن۔ جسے اندھا بھی دیکھ لے بھائی 2 رکعت نماز پہ تو کوئی اختلاف نہیں، اختلاف ہے علی دوش نبی پہ آئے کہ نہیں۔ آپ غیر اختلافی ثابت کرو قرآن میں، کہاں ہے 2 رکعت نماز؟ چلے ہو مطالبہ کرنے، دوش نبی پر نبی تھے، علی تھے، کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ علی دوش نبی پر ہے۔ دیکھو قرآن کی آیت آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں، روایت بحیثیت روایت پڑھنا یہ فضائل کے لیے ٹھیک ہے۔ ارے بھیا میں نے تو شیطان کا ذکر بھی نہیں کیا، کیا ہونے لگا؟ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ دیکھ رہے کچھ چاہتے ہیں نا؟ اچھا مضبوط چیزیں پڑھوں نا، آیات قرآنی کی بنیاد پر آپ کی تسلی و تشفی، آپ کی تسکین و اطمینان کا سامان فراہم کروں نا، اس لیے کہ منبر سے اگر علم تقسیم ہو تو پھر تو مقصد مجلس پورا ہو رہا ہے نا، اس لیے کہ یہ امانت رسالت کی جگہ ہے۔ منبر قوم کو جاہل بنانے کا مقام نہیں ہے، عالم بنانے کا مقام ہے، سمجھائیے۔ قرآن سنائیے، حدیث سنائیے، حقائق سنائیے، ریالٹیز بتائیے، صداقتیں بتائیے،
اپنی ذاتی رائے منبر پہ لوگوں کی سماعتوں پر مت تھوپیے. اب علی دوش نبی پر قرآن میں کیا لکھا ہے؟ چلیے میرے ساتھ. قرآن کا بڑا پیارا سا سورہ ہے, نام بھی بڑا دل کو لبھاتا ہے. سورہ کا نام ہے سورہ نور. نور الحسن صاحب آپ کا سورہ بھی ہے قرآن میں, یہ الگ بات ہے, سورہ صحابہ نہیں ہے. اور کریے آپ, کیا ہوا صاحب؟ سورہ نور یہ قرآن مجید کا 24واں سورہ ہے. کیا نمبر ہے سورہ کا؟ 24واں نمبر. عجیب بات ہے, اس کی 37ویں آیت ہے 37. اللہ نے وہاں پر اپنا تعارف کرایا, اپنی ذات کے قریب کرنا چاہا, اپنے پیارے بندوں کو, اشرف مخلوقات انسان کو, اور باعث تخلیق اپنے صفات کے مظہر, اور کرے گا سپیریئر موجودات میں انسان کو اپنے قریب کرتے ہوئے بتایا کہ میں کون ہوں. ارشاد ہوا حضور, اللہ نور السماوات والارض, اللہ زمینوں کا اور آسمانوں کا نور ہے. کیا ہے اللہ؟ نور ہے. اللہ ہے نور. اللہ نور السماوات والارض. نہیں پریشان نہ, میری طرف دیکھتے رہے تو ہوتا ہی رہتا ہے. کیا منزل ہے؟ اللہ نور السماوات والارض, اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. اس کا مطلب کہ آپ نے اللہ کو پہچان لیا. یا نور سے مراد لائٹ نہیں ہے, یا مصدر فاعل کے معنی میں استعمال ہوا ہے, یعنی اللہ زمین و آسمان کو نورانی بنانے والا ہے, خود نور نہیں ہے, وہ تو خالق نور ہے. اور کریے فرمایا آپ ذرا سا سمجھتے چلیے گا, محسوس کیجیے گا. دیکھیے گا, میں آپ کی سماعتوں کے ظرف میں قرآن اڈھیلنے جا رہا ہوں. اور کریے گا, اللہ نور السماوات والارض, اللہ زمین و آسمان کو منور کرنے والا, خود منور ہے, نور دیتا ہے. اب ہماری سمجھ میں تو آئے گا نہیں. اللہ نے کہا مثل نور ہی کا مشکات, اللہ کے نور کی مثال اس فانوس کی ہے جس میں چراغ جل رہا ہو. توجہ کیجئے. اب آیت چھوڑتا ہوں, اس کے بعد پھر کہتا ہے نورن علی نور. یہ علماء بیٹھے گواہی دیں گے. نورن یہ نکرہ ہے, عربی گرامر میں نکرہ جس پر تنوین لگی ہوئی ہو وہ خصوصیت پہ دلالت کرتا ہے, وحدت پہ دلالت کرتا ہے. اب اللہ تعارف کرانے چلا, ایک مخصوص نور ہے, ایک خاص نور ہے. کہاں ہے؟ علی نورن, ایک خاص نور کے اوپر ہے. ایک نور ہے جو نور کے اوپر ہے. میرے بھائی سو رہے سو رہے. کمال ہے, کمال ہے. اگر سب تک نہ پہنچوں تو پھر خطابت کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ نے کیا کیا؟ نورن, ایک نور ہے. سچویشن کیا ہے؟ اللہ نورن. اللہ کہے پہ کہتے ہیں انتم علی الفرش, آپ فرش پر ہیں. اللہ آتا ہے اوپر کے لیے, آن, اوپر. میں کہاں ہوں؟ علی المنبر. آپ کہاں ہیں؟ علی الفرش. تو اللہ فوقیت کے لیے آتا ہے اوپر. نورن, ایک خاص نور ہے. ہے کہاں؟ ایک نور کے اوپر, ایک خاص نور کے اوپر ایک نور ہے. ہم سے پوچھ رہے ہیں قرآن میں کہاں ہے کہ علی دوش نبی پر تھے. ارے بھائی آیت تو آ گئی, اقیم الصلاۃ پہ 51 رکعت پڑھو گے, اور اتنی بڑی آیت سامنے رکھ رہا ہوں, ذہن میں نہیں آتا ہے عالم اسلام کے مسلمانوں کے. کیا کہا؟ نورن علی نور, ایک نور ہے جو ایک نور کے اوپر ہے. وہ کہا ہو آپ علی کے بارے میں کہہ رہے ہیں, سمجھتے آپ بھی ہیں. اور کریے گا, ہم نے کہا تھا علی کہا ہے, علی کا بات چل رہی نور کی, آپ نے کہا آپ علی کے لیے کہہ رہے. ارے اپنے کیمپ کا کوئی لاؤ نا, اس کے لیے کہہ رہے.
علی کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں؟ مسلمان بھی بھلی بات ہی جانتا ہے کہ اس اسٹیٹس کا علی ہی ہے. آپ علی کو کہہ رہے ہیں، ہم نے تو نام ہی نہیں لیا ابھی. ہم نے تو کہا کہ ایک خاص نور ہے ایک نور کے اوپر. اب چالاکی دیکھیں مسلمان کی. انہوں نے کہا جی کیا علی نور ہے، سورج نور نہیں ہے؟ آپ کے قرآن میں دکھنا پڑا ہے الشمس ضیاء، سورج نور ہے، القمر نور، چاند نور ہے، النجوم نور، ستارے نور ہیں، العلم نور، علم نور ہے، الہدایت نور، ہدایت نور ہے، القرآن نور، قرآن نور ہے. اگر نور کی فہرست پڑھتا جاؤں تو بڑی طویل ہو جائے گی. غور کریے گا، نیک کردار نور ہے، عقل نور ہے، خرد نور ہے، احساس نور ہے، ایمان نور ہے، اسلام نور ہے، کلمہ نور ہے، اذان نور ہے، اقامت نور ہے. آپ تو علی کو لے کے آ گئے بس نور، سورج بھی نور. اے میرے پیارے بھائی، کب انکار کیا ہم نے کہ سورج نور نہیں ہے یا چاند نور نہیں ہے؟ ارے دشمنی علی میں ادب لسانیات بھی بھول گئے، زبان کی کیفیتیں بھی بھول گئے، ٹریڈیشن آف لینگویج آپ نے ڈراپ کر دیا. بات نور کی نہیں ہو رہی ہے، بات ہو رہی نور کے اوپر نور. بھائی سورج نور ہے، مگر کون سا سورج سورج کے اوپر ہے، کون سا چاند چاند کے اوپر ہے، کون سا ستارہ ستارے کے اوپر ہے؟ شاید میں پہنچا نہیں ہوں. دیکھیں نور کی مطلق بات ایبسولوٹلی، اگر لائٹ کی بات کریں، نور کی بات کریں تو آپ کا اعتراض ہوتا ہے کہ نور تو بہت ہے، اکیلے علی تھوڑا ہی ہیں. یہاں نور کی بات نہیں ہے، نور علی نور، ایک خاص نور ہے جو ایک خاص نور کے اوپر ہے. محمد نے 4 بار دکھایا ہے نور کے اوپر نور. کعبے میں علی کو دوست پہ بٹھا کے دکھایا کہ یہ نور پہ نور ہے. غدیر میں ہاتھوں پہ اٹھا کے بتایا یہ نور پہ نور ہے. روز عید حسنین کو کندھوں پہ بٹھایا کہ یہ نور پہ نور ہے. نماز کے اندر پشت پہ بٹھا کے بتایا کہ یہ نور پہ نور ہے. ذرا بلند ترین صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. معمولی بات ہے. کیا ہوا؟ نور علی نور. کعبے میں دوپہر نصف النہار ہے، دن شباب پر ہے. ایسا اجالا پھیلا ہوا ہے کہ اندھا بھی دیکھ لے، مگر مسلمان اس کے قریب کی نظر بہت کمزور ہے، دور کا دکھائی دیتا ہے. کعبے میں علی دوش نبی پر ہے، یہ نظر نہیں آ رہا ہے اس کو. اب اس کی بتاؤ نظر کتنی تیز ہے؟ اللہ فرمائیے گا الو کی نظر رکھتا ہے، رات میں بھی دیکھ لیتا ہے. آپ کو تھوڑا سا لطف آئے گا، مرچ مسالہ تو ضروری ہے، اس کے بغیر تو لطف آتا ہی نہیں. نمک تھوڑا سا ڈالو. ایک رات کو، بھیانک رات کو، ایک گھٹنا گھٹی، ایک پروگرام ہوا، پنچایت ہوئی کہ نبی کو قتل کیا جائے، اور ہر گھر سے چندہ لیا. صلوات پڑھے محمد اور آدھے منٹ کا وقفہ ہے، جو جانا چاہ رہے چلے جائیں، بار بار نہ جائیں. غور کریے آپ، عجیب منزل. کس منزل فکر ہے آپ؟ غور کیجئے گا آپ. چندہ کیا اور گھر سے کہ محمد کو قتل کرنا ہے، اور خاندان سے ایک ایک ممبر لے لیا جائے تاکہ بنی ہاشم میں بدلے کی، انتقام کی قوت ہی نہ رہے. نہیں سمجھے آپ؟ یہ اس وقت کا بہوجن سماج بن رہا تھا. ہر قبیلے کا آدمی، ہر کیٹیگری کا آدمی لیا گیا. ادھر اللہ نے کہا پیغمبر میرے حبیب آج رات کو تمہارے قتل کی تیاریاں ہیں. کہا پھر کیا کروں پروردگار؟ کہا چلے جاؤ جان بچا کر. کہا وہ کیسے؟ کہا اپنی جگہ پر علی کو لٹا دو، علی کو لٹا دو. علی کو بلایا، یا علی میرے بستر پر آپ آرام فرمائیے. علی نے پلٹ کے نہیں پوچھا کیا ہوگا. 40 ننگی تلواروں میں
ابو طالب کا وہ بیٹا جو کبھی نہیں سویا تھا، نبی نے کہا سو جاؤ، ہے نا؟ دیکھیں عادت ہوتی ہے سونے کی، بہت سے لوگوں کو 10 بجے سونے کی عادت ہے تو جھومنے لگتے ہیں کہ 10:05 ہو جائے، ہے نا؟ کسی کو رات بھر جاگنے کی عادت ہے، اب اسے کہیے آپ کہ 10 بجے سو جاؤ، نہیں سو پائے گا، نیند کی گولی لے گا، ڈائزاپام کا انجیکشن لے گا سونے کے لیے، یعنی عادت جو ہوتی ہے، ہیبیچول جو ہوتا ہے، وہ اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے نا۔ علی جو زندگی بھر نہیں سویا، آپ کہیں گے علی کیوں نہیں سوئے؟ علی ہے امام، امام کا مطلب ہوتا ہے کائنات کا قلب، دل، اگر دل سو جائے تو کائنات مر جائے، اور کریے گا دل ہے، امام کبھی سوتا نہیں۔ سرکار نے فرمایا تنام عینی ولا ینام قلبی، آنکھوں کو سوتا ہوا دیکھتے ہو، ہمارے دل نہیں سوتے۔ وہ فرمایا تو جو علی کبھی نہ سویا ہو، اس سے نبی کہہ رہے ہیں سونا، اچھا سونا بھی نہیں، علی آج علی بن کے نہیں سونا، نبی بن کے سونا ہے، تاکہ کافر رات بھر سمجھے کہ نبی سو رہا ہے۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ جاگتے میں کاپی کرنا آسان ہے، لیکن سونے میں کسی کی کاپی کرنا یہ بڑا قدرت کا مظاہرہ ہے۔ علی پر نبی نے ذمہ داری کیا عائد کی؟ ٹھیک ہے، اگر تبلیغی مجلس شروع ہو جائے تو میں خیال ہے سب سو جائیں گے، ایسے دھماکے دار گفتگو میں بھی اگر کوئی سو جائے تو اس نیند پر رقص نہیں ہوگا۔ غور کریے، اس کا مطلب یہ کہ جذبے کی کمی ہے، اہمیت سماعت کو ابھی تک ہم نے درک نہیں کیا، اپنایا نہیں۔ علی کے فضائل میں سو کیسے جاتا ہے آدمی، مجھے تعجب۔ غور کریے گا، طبیعت میں کیروسٹی ہونا چاہیے، تلاش، جستجو۔ دیکھو اب کیا کہا جاتا ہے، بڑا فرمایا علی سو گئے، چھوڑیے، رات اندھیری، گھپ اندھیرا، ڈارکنیس، ہاتھ کو ہاتھ نہیں دکھ رہا ہے۔ ارے بھیا کرفیو نافذ ہے مکے میں، اعلان کر دیا کوئی باہر نہ نکلے۔ مکے کے چودھری ابو لہب نے اور اس کے امت شاہ ابو جہل نے مزہ ہی نہیں لے رہے، کیا پارٹی میں ہے کیا؟ اعلان کر دیا کہ جب آج کوئی باہر نہ نکلنا، آج سازش رچی ہے ہم نے، آج وہ سارا معاملہ ختم کر دیں گے جو بہت ستاتا ہے، خدا کو برا کہتا ہے، آج اس کو درمیان سے ہٹا رہے ہیں، اس کی زندگی ختم۔ ٹھیک ہے، کوئی باہر نکلا ہی نہیں۔ اب نبی اکیلے نکلے، رات اندھیری، مکے کی زمین سلگلاخ وادی، اوبڑ کھابڑ پتھر، نکیلے پتھر، کانٹے ببول، ہے نا، پتھریلی زمین، اندھیری رات، ٹھوکر لگے کیا۔ ایک صاحب کو محبت کا جذبہ سوار ہوا، ماشاءاللہ، سلامت رہیے۔ وہ گھر سے نکلے اور ان کے لیے تاریخ میں لکھا ہے کہ ان کو پیغمبر کا بڑا خیال تھا، وہ اس لیے نکلے کہ میرا حبیب رسول رات کے اندھیرے میں چلے گا، اپنے نازک نازک قدم پتھریلی زمین پر رکھے گا، پتھروں کی نوک چپ کر تلووں سے اگر خون جاری کر دے گی تو میرے نبی کو تکلیف پہنچے گی۔ انہوں نے آفر کیا، بڑھ کے اپنے آپ کو پیش کیا، آیا سرکار للہ پلیز پیدل نہ چلے۔ مڑ کے دیکھا کون؟ کہ میں ہوں آپ کا خادم۔ اب میں نام نہیں لوں گا چونکہ ممبر سے ایسے نام لینا میں مناسب نہیں سمجھتا، یہ مقام طہارت ہے۔ اب آپ سمجھ جائیے۔ اچھا جو خاموش بیٹھے گا میں رشتہ داروں میں شامل کروں گا اسے۔ اب چلے صاحب، حضور آپ کے پیروں میں تکلیف نہ ہو، خون نہ نکلے، زخمی نہ ہو جائے، لہو لہان نہ ہو جائے، انجرڈ نہ ہو جائے۔ کہ چاہتا کیا ہے؟ کہ میرے کندھے پہ سوار ہو جائیے۔ ان بوڑھے صاحب نے جوان رسول کو
اپنے کندھے پر بٹھا دیا. ہر تاریخ میں لکھا ہے, ہر روایت میں لکھا ہے. میں کی تو کہنا چاہتا ہوں علی کی دشمنی کا کتنا بڑا ان کے اوپر خمار ہے اور کیسا بھیانک بخار ہے, ڈینگو بھی شرما جائے, اتنا بڑا بخار ہے. کمال کر رہے ہیں آپ. مورخ نے لکھا رات کے اندھیرے میں کہ نبی ان کے دوش پر بیٹھے, غور کریے گا, اور علی کہاں تھے؟ خانہ کعبہ میں, دن کی روشنی میں. ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں اندھیرے کا بڈھا تو نظر آ گیا, کعبے کا جوان نظر نہیں آیا. کمال کمال ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. دیکھیے یہ بغض علی ہے کہ نہیں؟ ذرا اور بلند ترین صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. دیکھا حضور, اب محسوس کیجئے گا اللہ نے قسم کھائی دوش نبی پر, علی نور علی نور. اس سے بڑی دلیل کیا دے سکتا ہوں؟ اب کمال ہے. کعبے کے کیا فضائل ہیں. اس کا نام اللہ نے یہاں پر تو شہر کی قسم کھائی, بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اس شہر کی کب قسم؟ ہلن. ہلن کا مطلب ہے تشریف رکھنا, حلول, موجود ہونا. اور فرما رہے پریزنٹیشن, نبی ہیں مکے کی زمین پر, شہر مکہ میں سرکار دو عالم ہیں. وانتا ہلن بہذا البلد. ہم اس لیے قسم کھا رہے ہیں, ہے نا. لیکن اس میں جو گھر بنا اس کا کیا ٹائٹل ہے, اس کا کیا لقب ہے؟ اس کا لقب ہے بیت اللہ. ترجمہ کروں, اللہ کا گھر. کس کا گھر؟ ارے حج کر کے آتے ہیں کہ نہیں؟ کس کے گھر کا؟ اللہ کے گھر کا. سارے مسلمان کہہ رہے اللہ کا گھر, اللہ کا گھر. اللہ کو گھر کی ضرورت ہے؟ ارے اس کا تو ٹائٹل ہی لامکان ہے. تو جب وہ لامکان ہے تو اس نے مکان کیوں منوایا؟ اب قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں, بہت دیر نہیں. سورہ مبارک ہے بقرہ, دوسرا سورہ, آیت نمبر حضور 127. اللہ نے دو نبیوں کو, دو رسولوں کو جو ٹاپ کے ہیں, بہت بڑے ہیں, سارے نبیوں میں سرکار دو عالم کو چھوڑ کر سب سے بڑے. ایک جناب ابراہیم خلیل خدا, ایک جناب اسماعیل ذبیح پروردگار. ذبیح کا مطلب کیا ہے؟ ذبیح اللہ کا مطلب کیا ہے؟ ذبیح کا مطلب ہے مذبوح, جیسے قتیل مقتول. اب گرامر میں آپ کو نہیں جاتا, اس سے آپ کا کوئی سمبند ہے بھی نہیں. خواہ پریشان کرو, اپنی قابلیت جتاؤں, ایک چھوٹا طالب علم ہوں. ذبیح کا مطلب ہے ذبح شدہ, جو ذبح ہو گیا ہو اسے کہتے ہیں ذبیح. اب مجھے قسم کھا کے بتاؤ اسماعیل ذبح ہوئے تو پھر ذبیح کیوں کہہ رہے ہو؟ دیکھو بہت بڑا ذہین, انٹیلیکچوئل, حساس, بیدار, شاداب سماعتوں والا, جانکار, میرے سامنے گلاب سے کھلے ہوئے چہرے, تشریف فرمائے. کیا کہا؟ ذبیح اللہ کا مطلب کیا ہے؟ مذبوح, ذبح ہو چکا ہو, اسے کہتے ہیں ذبیح اللہ. ارے یہ تو قرآن کے خلاف ہو گئی بات. جناب اسماعیل تو ذبح ہوئے ہی نہیں, چھری رکھی گئی, دمبا آ گیا, پلٹ گئی چھری, بچ گئے اسماعیل, مگر ٹائٹل ملا کہ ذبح شدہ, یعنی بس ذبح ہو گئے. چونکہ یہاں عمل نہیں دیکھا جائے گا, نیت. نہیں سمجھے, ابھی نہیں سمجھے. چونکہ اسماعیل کی نیت تھی کہ میں ذبح ہو جاؤں, حضرت ابراہیم کا پکا ارادہ تھا کہ میں ذبح کروں, تو طرفین سے ارادہ پکا تھا, نیت پاکیزہ تھی. اب مصلحت الہی تھی کہ اسماعیل کو بچانا تھا. بچانا کیوں تھا؟ اس لیے کہ اسماعیل کے صلب میں نور محمد تھا. مسئلہ حل کر
بتانے جا رہا ہوں، بڑے بڑے ذہین لوگ جو چالاک ہوتے ہیں وہ ہمارے نوجوانوں کو کنفیوز کرنا چاہتے کہ دیکھیے ممبر پر بیٹھ کے بے عمل بنانے کی تحریک چلا رہے ہیں. کیا من ماتا لا حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو محبت اہل بیت پر مرا وہ شہید. بس محبت کر لے، نماز نہ پڑھے. ارے حدیث میں کہاں ہے نماز نہ پڑھو؟ کہاں ہے بھائی؟ یہ ترجمہ کہاں سے لیا ہے کہ نماز نہ پڑھو؟ محبت اہل بیت پہ مرنا یہ تقاضا کیا کرتا ہے کہ نماز نہ پڑھو؟ ارے بھائی بے نمازی تو محب اہل بیت ہو ہی نہیں سکتا. یہ اندر کی خباثت بول رہی ہے. پھر کیا ہوا جب منہ توڑ جواب ملا؟ کہنے لگے صاحب سمجھ میں نہیں آتا، شہادت تو ایک بڑا منصب ہے، سب سے بڑی پوسٹ ہے، شہادت سے بڑا درجہ کوئی نہیں ہے. سنیے اس میں فوراً کمپنسیشن ملتا ہے، شہادت میں فوراً زندہ ہوتا ہے گلا کٹا کر، اتنا عظیم رتبہ ہے. اور اللہ نے کہا ہے شہید کو مردہ نہ سمجھنا، اس کی زندگی اپنی ہوتی ہے، اتنا بڑا مرتبہ ہے، ادھار کا سیندور نہیں ہوتا، زندگی اپنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، میدان میں جائے گا، تلوار چلائے گا، تلوار کھائے گا، زخم جھیلے گا، خون بہائے گا، تکلیفیں، شدائد، آلام، کرب، مصیبتیں، دقتیں، زحمتیں، چوٹ ہے، ٹیس، سب کچھ ہوگا. گلا کٹے گا جب شہید ہوگا. آپ نے شہادت کو اتنا ہلکا کر دیا، محبت اہل بیت پہ مر جاؤ، ایسی روم ہے، ڈنلپ کا گدا ہے، اور لیٹے لیٹے مر جاؤ. اور شہید کیا بات کر رہے ہیں؟ ایک تو میدان میں جا کے اتنے سب کرنے کے بعد شہید، اور آپ ڈنلپ کے گدے پر ایسی میں سو کے بڑی پیاری اچھی سی موت مر کے آپ بھی شہید. دلیل کیا ہے شہید ہونے؟ دلیل یہی ہے، توجہ چاہ رہا ہوں ذرا غور کریے گا. قرآن کی دلیل سمجھ میں نہیں آئی؟ جناب اسماعیل کے گلے کا خنجر تو چلا نہیں، وہ کیسے ہو گئے ذبح؟ کہ ذبح شدہ ہیں. تو آپ نے کہا نیت ہے ان کی ذبح ہونے کی، تو ہر اہل بیت کی نیت ہے کہ میرے گلے پہ محبت میں خنجر چلے. اب تیرا خنجر ہی سست ہو جائے تو محبت اہل بیت والے کی کیا خطا ہے؟ نیت ہے، نیت ہے. اور ایک بات اور سنیے، دیکھیں خطابت لفظوں کی بنیادوں پر ایک عمارت ہے جو تعمیر ہوتی ہے. اگر لفظ ہی نہ سمجھی تو خطابت کیا سمجھ میں آئے گی؟ ایک جملہ اور سن لیں، رسول نے کہا جو محبت اہل بیت پہ مرے وہ شہید. شک کرنا کفر، اس لیے کہ پیغمبر کہہ رہا ہے. تو یا رسول اللہ نیزے، تلوار، تیر، تبر، زخم، لہو، خون، چوٹ، زحمت، دقت، آلام، شدائد، گلا کٹتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، تب شہید ہوتا ہے. اور محبت اہل بیت پہ مرنے والے کو آپ بستر پہ مر رہا ہے تو شہید کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ رسول ہے عادل. رسول بتانا چاہتا ہے کہ میدان میں جا کے تکلیفیں اٹھا لینا آسان ہے، محبت اہل بیت پر رہنا مشکل ہے. نہیں سمجھے؟ جہاد سے زیادہ سخت ہے، جہاد سے زیادہ. نہ سمجھیے، شاید نہیں پہنچا نہیں پایا لفظ. محبت اہل بیت پہ مرنا جہاد میں جانے سے زیادہ سخت ہے. اب مجھے بلوائیں گے آپ، جب تک آپ کو تسلی ہوگی نہیں. جہاد میں جانے کا بہت آسان معاملہ ہے، محبت اہل بیت پہ قائم رہنا بہت بڑا معاملہ ہے. بھائی میدان جہاد میں تو وہ بھی جا سکتا ہے جس کا نسب بھی درست نہ ہو، مگر محبت اہل بیت پہ وہی مرے گا جو پاکیزہ نسب ہوگا. وہاں چلا جا سکتا ہے. اچھی لگی بات؟ اگر اچھی لگی بات تو ثبوت میں سلوات پڑھیے. چند باتیں حضور فضائل ہو جائیں. یہ مجلس ایک ماں کے اصالِ ثواب کی. اب ذرا سا کیجئے گا، اللہ نے حضرت ابراہیم کا انتخاب، سلیکشن، تعین، تقرر
کیا اور ان کے بیٹے کا، دونوں بڑے رسول، دونوں اولو العزم، ایک صاحب ملت، دوسرا سورہ 127ویں آیت، ذرا سنیے گا، ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِیَ لِلطَّائِفِینَ وَالْعَاکِفِینَ وَالرُّکَّعِ السُّجُودِ۔ ہم نے عہد لیا ابراہیم و اسماعیل سے۔ دیکھیں کائنات میں جو سب سے بڑے تھے، میرے لفظوں کو ذہن عالی میں رکھیے گا، اپنی نفیس اور لطیف ذہنوں میں اس لفظ کو ذرا محفوظ رکھیے تھوڑی دیر کے لیے۔ جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل اہل بیت کو چھوڑ کر، 14 معصومین کو چھوڑ کر سب سے بڑے ہیں، ان سے بڑا ممکن ہی نہیں۔ تو کائنات میں بڑوں سے بڑوں کو لایا چن کے، کہے کے لیے لایا؟ گھر بنوائے گا اپنا تو خود تو آئے گا نہیں، گھر بیت، کیا لفظ رکھا ہے؟ بیت، اس کو نسبت دی اپنی طرف، یا متکلم مضاف کیا، بیت یا میرا گھر۔ دیکھیں گھر کے لیے 14 لفظ استعمال ہوتی ہے عربی میں، کتنے؟ 14 لفظ، مکان، دار، مسکن، مقام، توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یہ کیا؟ منزل، محل، قصر، مرقد، یہ کیا ہے سب؟ مامن، منام، یہ میں نے کتنے لفظ بول دی؟ 10-11 لفظ بول دی۔ ایک گھر کے لیے ہوم، یہ جو جس میں ہم آپ رہتے ہیں، اس کے لیے ایک لفظ ہے بیت۔ اب یہ دو معتبر علماء بیٹھے ہیں بھائی، وہ بھی ہے مولانا ہمارے، بتائیے حضور، خانہ کعبہ کو اللہ نے یہ نہیں کہا میرے دار کو پاک کرو، میرے مکان کو پاک کرو، میرے محل کو، میری منزل کو، میرے قصر کو، میرے مامن کو، میرے منام کو، اللہ نے نہیں کہا۔ سارے لفظوں کو ڈراپ کیا، ایک لفظ کو رکھا، بیتی۔ تو اب تھوڑا سا معنی بھی بتا دوں، دار بنا ہے دائرے سے، باؤنڈری وال، جس گھر کی باؤنڈری ہو 4 دیواری اسے کہتے ہیں دار۔ تو ابھی تو کعبہ بنا ہوا تھا ہی نہیں، باؤنڈری کہاں؟ اللہ نے کہا دار نہیں کہیں گے، ہٹا دیا لفظ۔ اللہ نے بے ضرورت لفظ استعمال نہیں کرتا قرآن جی۔ مکان کیوں نہیں کہا؟ مکان کہتے جو کچھ رقبے پر چھایا ہوا ہو، یہ بھی نہیں تھا، ابھی تو بڑا ہی نہیں تھا، مکان بھی نہیں کہا۔ محل کہتے ہیں جہاں اترا جائے، جہاں تشریف رکھی جائے، یہ ہے محل، حلول سے ہے نا، آپ جانتے ہو گے محل اچھی طرح۔ اچھا صاحب، منزل جہاں نازل ہوا جائے، سواری سے اتر کر جہاں پر ڈکے اسے کہتے ہیں منزل، ٹھیک ہے حضور۔ اور مرقد کہتے ہیں رقود سے بنائے، جہاں سویا جائے۔ مامن کہتے ہیں جہاں امن کے ساتھ رہے، مکان ہوتا ہی امن کے لیے۔ رات بارش ہو رہی تھی، آپ باہر لیٹے تھے مکان میں؟ کیوں لیٹے تھے گھر میں؟ باہر لیٹتے تھے؟ نہیں، مکان بنایا ہے بچاؤ کے لیے، تو مامن ہوا نا۔ اچھا صاحب، یہ سارے لفظ چھوڑ دیں۔ آخر ہے قصر، قصر کہتے ہیں شاندار مکان، شاندار گھر۔ تو اللہ سے زیادہ شاندار کون ہے؟ اس کی شان کے مقابلے پر کسی کی شان ہے؟ تو پروردگار کعبے کو قصر کہتا کہ میرے قصر کو پاک کرو۔ لفظ بیت کیوں کہا؟ اور بیت ہی نہیں کہا، میرا بیت۔ شاید زندگی بھر یاد رکھیں گے، اٹھائیے لغت، ڈکشنری سنبھالیے، شبد کوش لائیے اور معنی دیکھیے بیت کے۔ بیت بنائے سرکار بیتوتا سے، بیتوتا کہتے شب گزاشتن، رات گزارنا۔ بیت اس گھر کو کہتے، اس گھر کو کہتے، اس گھر کو کہتے جس میں گھر کا مالک کم سے کم 1 رات گزارے۔ کچھ پہنچے؟ پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ آپ کے وقت کی قیمت کا احساس ہے؟ آپ کے وقت کی عظمت و قیمت کا مجھے احساس ہے، کچھ دینا چاہتا ہوں،
بہت ادنا طالب علم. بیت کا کیا مطلب ہے؟ جس میں ایک رات گزاری جائے. اچھا وہ میرا اور آپ کا گھر نہیں کہ جا کے سو جائے، اللہ کا. خانہ کعبہ اس وقت تک بیت نہیں بن سکتا جب تک اللہ اس میں ایک رات نہ گزارے. اور اگر اللہ کسی گھر میں رات گزار لے تو اللہ نہ رہے. توجہ کیجیے گا، محسوس کریں، محمود ہو جائے گا. سخت ہے مگر مولا کے صدقے میں کتنی آسانی سے گزریں گے آپ. بیت کیا ہے؟ جس میں گھر کا اونر، مالک، بوس ایک رات گزارے، کم سے کم ایک رات، تب بنے گا. بنوایا کیوں بیتی؟ میرا گھر للطائفین والعاکفین، طواف کراؤں گا اس کا، اعتکاف کراؤں گا اس میں کم سے کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 7 دن، روزے کے ساتھ، ذکر الہی کے ساتھ، تلاوت قرآن کے ساتھ، دنیا سے کٹ کر لوگ بیٹھیں گے اس میں. یہ اعتکاف ہے، ٹھیک ہے. اور کیا کراؤں گا؟ رکوع سجود. رکوع کرنے والوں سے کہوں گا کرو اس طرف رکوع، سجدے والوں سے کہوں گا سجدہ. ابراہیم تو بنا کے چلے گئے، رسول کے دور تک ہوا سجدہ؟ کہاں ہیں آپ؟ ہوا سجدہ؟ نہیں ہوا. چونکہ کنڈیشنل ہے، جب تک بیت نہیں بنے گا سجدہ نہیں ہوگا، اور بیت بنے گا نہیں جب تک گھر کا مالک ایک رات نہ گزارے. توحید کے لیے مشکل ہے کہ رات نہیں گزار سکتا، ورنہ وہ اللہ نہ رہے. دیکھیں پورے جاگیے تو لطف آئے. کچھ تھوڑی سی محنت کی ہے، 2 چیزیں ہو گئی نا. کنڈیشنل ہے بھیا، مشروط ہے. گھر کا مالک اگر ایک رات نہ گزارے تو بیت نہ بنے. گھر کا مالک میں اور آپ تھوڑا ہی ہے، اللہ ہے. تو اللہ گھر میں رات گزارے گا، کعبے میں سوئے گا، ریسٹ کرے گا؟ کہ اللہ نہیں رہے گا، اس کی شان کے خلاف ہے. وہ جسم و جسمانیت رکھتا ہی نہیں، وہ تو بے مثال ہے، لیسا کا مسئلہ ہے. تو جب وہ گھر میں رات نہیں گزرے گا تو بیت بنے گا نہیں، اور جب تک بیت نہیں بنے گا سجدہ ہوگا نہیں. توجہ چاہ رہا ہوں، سجدہ ہونے کے لیے بیت بننا ضروری، اور بیت بننے کے لیے مالک کا ایک رات رہنا ضروری. بس 2 ہی باتیں ہیں جو آپ کو قرآن سے بتانا چاہتا ہوں. پھر اللہ تو آیا نہیں، پھر سجدہ کیوں ہوا؟ نماز عصر کی دوسری رکعت میں وہی آ گئی، بیت المقدس سے ادھر رک کر لو. کیوں ہوا رکوع سجدہ؟ کیوں ہوا؟ کعبے کی طرف. کیا اللہ آ گیا تھا؟ بیت بن گیا تھا؟ نہیں بنا تھا. تو اب تاریخ سے پوچھو کہ کون آیا، کس نے بیت بنایا؟ اللہ کے گھر کو رات گزار کے کس نے بیت بنایا؟ آدم آئے، نوح آئے، کوئی آیا ہوگا؟ کوئی نہیں آیا. یہ بتائیے مجھے، حضرت ابو طالب کے کتنے بیٹے ہیں؟ 4. آپ کی شریکہ حیات کا بیوی کا کیا نام ہے؟ فاطمہ بنت اسد. فاطمہ بنت اسد کیا جب طالب پیدا ہوئے تو یہ رسول کے ہم عمر ہیں، ان کے اور رسول کی ایج ایک ہے. توجہ کیجیے گا، مولا کائنات سے 30 سال بڑے رسول ہے، 30 سال بڑے جناب طالب ہے، پہلے بیٹے. پھر ان کے بعد 20 سال بڑے ہیں جعفر، پھر 10 سال بڑے ہیں عقیل، پھر 10 سال کے بعد مولا علی آ رہے ہیں. طالب پیدا ہوئے، جعفر پیدا ہوئے، عقیل پیدا ہوئے، فاطمہ بنت اسد کعبے میں نہیں آئی. اور جب علی پیدا ہوئے تو آئی کہ نہیں؟ جب علی پیدا ہو رہے ہیں تو کعبے میں آئی. تو جہاں 3 بھائی پیدا ہوئے تھے بڑے علی کے، وہیں علی بھی پیدا ہو جاتے. فاطمہ بتانا چاہتی تھی کہ یہ بھائی ہیں حقیقی، یہ نسب حسب سب اللہ کی نظر میں محبوب ہے، مگر ہم بتانے یہ چاہ رہے ہیں جب علی کے 3 سگے بھائی چوتھے علی کے برابر نہیں ہوتا. اور کریے، ایک بات اب چونکہ بات علمی موڑ پہ آ گئی ہے تو ضرور کہنا ہے، کون رہا کعبے میں؟
کعبہ کب بنا؟ سجدے کے لائق سجدہ کب ہوا؟ بیفور ولادت یا آفٹر ولادت؟ علی کی ولادت سے پہلے سجدہ ہوا کعبے کو کہ بعد میں؟ بعد میں۔ تو علی کعبے میں پیدا کیسے ہو؟ ماں آئی نا، فاطمہ بنت اسد آئی، اور ایک دن نہیں رہے، 3 دن، 3 دن رہی، اب گزار دی رات۔ مکان کو بیت بننے میں گھر کے مالک کو رہنا ضروری تھا۔ غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ اللہ نے یہ گھر اپنے لیے بنوایا ہے، اپنے لیے نہیں بنوایا، علی کی ماں کے لیے بنوایا ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، وہ آ گئی، آ گئی۔ سنیے، آ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے، اب بی بی نے کہا پروردگار، کہاں شہزادی، میں نے تیرے گھر کو بیت بنا دیا نا، مالک کا رہنا ضروری تھا۔ وہ کہا کیا فاطمہ بنت اسد مالک ہے؟ مالک ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک، مریم تک، اللہ کے گھر کا کوئی مالک نہیں ہے، مگر فاطمہ بنت اسد ملکہ ہے، مالکہ ہے۔ کا دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے اللہ کے گھر میں جو بھی آیا ہے وہ پہلے سے بنے ہوئے دروازے سے آیا ہے۔ فاطمہ بنت اسد پرانے دروازے سے نہیں آئی، آ گئی۔ اب چلیے قرآن کی پرتیں کھولنا چاہتا ہوں۔ نبیوں کے لقب ہیں، ٹائٹل ہیں، رتبے ہیں، درجے ہیں، منصب ہے، مقام ہے، پوسٹیں ہیں، بڑی بڑی فضیلتیں، منقبتیں ہیں۔ حضور ہیں کہ نہیں؟ آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، ہیں موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، یونس یوسف حسن اللہ۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہے نا؟ عہدے ہیں کہ نہیں؟ اور ساری نبیوں کی اولادوں کے بھی ٹائٹل ہیں۔ اولاد آدم کہی جاتی ہے بنی آدم، ہیومن بینگ۔ کیا ہے؟ بنی آدم۔ بنی جمع ہے ابن کی، آدم کے بیٹے، سب بیٹے ہو گئے، ٹھیک ہے نا؟ بنی آدم۔ جناب نوح کی اولاد آل نجی اللہ، ابراہیم کی اولاد آل ابراہیم، موسیٰ کی اولاد بنی اسرائیل، تو حضور داؤد کی اولاد آل داؤد۔ وقت نہیں ہے قرآن کی آیتیں پڑھنے کا کہ پوری آیتیں پڑھتا جاؤں، یہ ترجمے کر رہا ہوں میں۔ آدم کی اولاد بنی آدم، اللہ نے خطاب کیا یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد۔ اللہ نے خطاب کیا یا آل داؤد، جو کیجئے گا، اعملوا شکرن، داؤد کی اولاد شکر کرتے رہنا۔ تو آل داؤد ہے نا؟ بھئی آپ متوجہ ہیں؟ عجیب بات کہنے جا رہا ہوں، بڑے سے بڑے نبی کی اولاد کا، خاندان کا، فیملی کا، نسل کا، ذریت کا، اطرت کا، اخلاق کا لقب ہے بس بنی آدم، بنی اسماعیل، بنی نجی اللہ، بنی، ہے نا؟ غور کریے گا، بنی اسرائیل، یہ کیا ہے؟ آل داؤد، آل ابراہیم، آل اسماعیل، یہ سب بن گئے۔ کائنات میں کسی کی اولاد کا لقب اہل بیت نہیں ہے۔ دیکھو آگے بیٹھنے والوں کی ذمہ داری ہے، آدم کی اولاد اہل بیت ہے، خود آدم اہل بیت نہیں۔ نوح کی اولاد اہل بیت ہے نہیں، خود نوح اہل بیت نہیں۔ اہل بیت سمجھو کیا ہے؟ آپ کو اہل بیت کا دامن ملا ہے۔ شرافت وجود کا تقاضا تو یہ ہے کہ اہل بیت کا ہونے کے بعد سجدہ شکر سے سر ہی نہ اٹھے۔ یہ وہ منصب ہے، توجہ کیجئے گا۔ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ لوگ اپنے کو کہہ رہے ہیں اہل بیت والے ہیں ہم۔ کیا اہل بیت والوں سے بھی یہ کہنا پڑے گا کہ نماز پڑھو؟ حیرت کی بات ہے۔ کیا ہے؟ صرف ایک خاندان کا لقب ہے اہل بیت، اور میں نے آپ نے نہیں دیا۔ سورہ احزاب 33واں سورہ 33
آیت نمبر 33 ارشاد ہوا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. جی حضور صلوات پڑھے محمد والے. میں اہل بیت کا ذکر کر رہا ہوں، اور اہل بیت کے ذکر میں کیا ہے؟ انکم الرجس. اللہ نے کہا ہم نے آپ سے رجس کو دور ہی دور رکھا، دور کیا نہیں، رکھا، آنے ہی نہیں دیا. دور کی جاتی وہ چیز جو ہو، وہاں تو آئی نہیں. اور چونکہ نجاست میں نیند بھی ہے، اگر نیند نجاست میں نہ ہوتی تو وضو نہ ٹوٹتا. تو پلیز اہل بیت کا ذکر سن رہے ہو، مجلس میں سونا نہیں، لیکن نجاست ان سے دور ہے. اب دیکھیے آپ ذرا ایکٹیو ہو جائیے. کسی کی اولاد کا کسی نبی رسول پیغمبر اولی نظم صاحب کتاب صاحب شریعت معصوم مصطفیٰ منتخب رہبر ہادی پیشوا رہنما، کسی کی اولاد کا لقب ہے اہل بیت. اس سے بڑی بات کہاں سے لاؤں میں؟ قرآن کا دل چیر کے جو گوہر نکالا ہے نا، ذرا دیکھیے گا. صرف ایک خاندان اہل بیت، کسی اور کو اہل بیت نہیں کہا. آپ مجھے پکڑ لیں گے کہ کہا ہے هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ. جناب موسیٰ کی بہن نے دربار فرعون میں کہا کہ میں تمہیں اہل بیت بتاؤں، تو یہاں اہل بیتن ہیں، ایک گھر کے لوگ، البیت نہیں ہے، اللہ کے گھر کے لوگ. اہل بیت کا ترجمہ بتا دوں، اللہ کے گھر کے مالک و مختار لوگ. اپنے گھر والے ہونا اور ہے، اللہ کے گھر والے ہونا. اللہ کے اہل بیت کون ہے بھائی؟ اہل بیت کون ہے؟ کہاں سے چلے اہل بیت؟ اہل بیت میں سب سے پہلا نمبر کس کا ہے؟ اگر شمولیت کرے، کاؤنٹنگ کرے، کون ہے اہل بیت میں پہلے؟ ارے بھائی معلومات کو جگاؤ نا، اپنے آپ کو ذرا دہراؤ. اہل بیت میں سب سے پہلے کون ہے؟ وہ کہا علی. تو علی کس کے بیٹے ہیں؟ علی کی والدہ کون ہے؟ فاطمہ بنت اسد. ذرا ٹھہر جائیے، میں معراج دے رہا ہوں فضائل کی آپ کو، لے کے کہاں آیا ہوں؟ خانہ کعبہ ہے البیت، اور اہل البیت، البیت کے اہل، اللہ کے گھر والے. کون ہے؟ نبیوں کے گھر والے نہیں. یہ ٹائٹل، یہ لقب، یہ رتبہ، یہ مرتبہ، یہ منصب، یہ فضیلت، یہ منقبت، یہ شان، یہ رفعت، یہ بلندی کس کو ملی؟ کہاں سے چلا اہل بیت کا سلسلہ؟ علی سے. اب علی آگے تو علی کی بیوی اہل بیت، علی کے بیٹے اہل بیت. اول کون ہے اہل بیت میں؟ علی. غور کریے گا، عجیب منزل پہ لا رہا ہوں. علی کس کے بیٹے ہیں؟ جناب فاطمہ بنت اسد کے کہیے اس وقت منزل پہ لا رہا ہوں. جب بیوی ثابت ہو جائے گی تو شوہر تو بیوی سے افضل ہوتا ہے، اور مزہ آئے گا. کون ہے؟ ماں فاطمہ بنت اسد. وجود میں ماں کی اہمیت باپ سے زیادہ ہے. اب اس کے لیے بھی دلیل لاؤں. وجود انسانی میں باپ سے زیادہ ماں کی اہمیت ہے. آپ مجھ سے دلیل پوچھیں گے، ارے کھلا تو ہے قرآن. دیکھیے، انسان بغیر باپ کے پیدا ہو سکتا ہے، بغیر ماں کے نہیں. جناب عیسیٰ کو دیکھ لیجئے، یہ بڑی بات ہے. ماں کی اہمیت کا ہے رخ. ایک ماں کی سال ثواب کے لیے مجلس، ٹھیک ہے. تو والدہ گرامی کون ہے مولا کی؟ فاطمہ بنت اسد صلوات اللہ علیہ. بس ختم ہو رہی گفتگو. اللہ نے فاطمہ بنت اسد کی اولاد کو اہل بیت کہا. کائنات میں تنہا، اکیلی، سنگل، واحد، لا شریک بیوی ہے جس کی اولاد اہل بیت بنی، اور پنچایت سے نہیں بنی، نص قرآنی سے.
اللہ کے بیان کی بنیاد پر تھک گئے ہیں کیا؟ علی والے کبھی تھکتے نہیں، تھکتے ہوئے وہ ہیں جن کے رہبر تھکے، کبھی مت تھکا کیجئے، یہ ظاہر ہوا ہے۔ سلوات، ماشاءاللہ، سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ بہت بڑی بات کہنے آ گیا حضور، کس کی اولاد اہل بیت کہلائی؟ فاطمہ بنت اسد کی اولاد اہل بیت کہلائی۔ تو اللہ سے لڑو نا، آدم کی اولاد کو کیوں نہیں کہا اہل بیت؟ نوح کی اولاد کو کیوں نہیں کہا؟ ابراہیم کی اولاد کو، کعبہ بھی بنوا لیا ابراہیم سے، اور اولاد کو اہل بیت نہیں کہا، اہل ابراہیم کہا، کیوں نہیں کہا؟ جائیے نا راشن پانی لے کے چڑھیے، اللہ کے گھر کے دروازے پر لڑیے اللہ سے، ان کو کیوں بنایا؟ فاطمہ بنت اسد کی اولاد کو اہل بیت کیوں بنایا؟ اللہ نے کہا سنو، چپ رہو، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ قانون میں نہیں بنایا ہے۔ کیا بنایا اللہ نے قانون؟ احسان کا بدلہ احسان ہے نا۔ ارے بڑی بات کہنا چاہ رہا ہوں، بیت جب تک گھر کا مالک نہ آئے بیت بنتا نہیں۔ خانہ کعبہ کا مالک ہے اللہ، وہ آ نہیں سکتا۔ کیا لفظ دو نور الحسن صاحب؟ آج کل تو لوگ پکڑ رہے ہیں بہت بری طرح، کیا لقب دو؟ اللہ کو تو نہیں کہہ سکتا۔ یہ ہے توحید کی مشکل۔ توحید کی مشکل کیا ہے؟ اگر گھر میں آ جائے تو توحید نہ رہے، اور نہ آئے تو کعبہ بیت نہ بنے، اسی کا نام تو مشکل ہے۔ اب بتاؤ توحید کی مشکل کشا کون ہے؟ پوچھا جا غور کریے، غور کریے، دیکھیے کون ہے؟ ماشاءاللہ کون ہے؟ ارے اس لفظ کا کیسے استعمال کرنا تھا آپ کو؟ معرفت کو جگائیے، بڑھائیے، پروگریس دیجئے، اس کو سماعتوں کو پاک فرمائیے، مضبوط فرمائیے۔ توحید کی مشکل کشا کون ہے؟ کس نے اس مشکل کو حل کیا؟ کھل کے کہو نا، فاطمہ بنت اسد نے۔ آہا سلام ہو ہمارا، نہ ماں کا جواب نہ بیٹے کا جواب۔ بیٹا ہے علی، ماں ہے فاطمہ بنت اسد۔ علی رسولوں کا مشکل کشا، فاطمہ بنت اسد توحید کی مشکل کشا۔ مشکل کو ہٹایا نا، بڑا مشکل ہے صاحب، بہت کٹھن ہے پن ڈگر پن گھٹ کی۔ جی یہ باتیں یوں ہی نہیں ملتی، غور کریے۔ یہ اتھلی پتھلی سماعتیں بنائی جا رہی ہیں، قصے کہانیاں سنا کر، ممبر پہ ڈگڈگی بجا کر، تالیاں پیٹ کر، ذاتی خیال۔ اتریے علم میں، اتریے بھائی، آپ کی قوم کی میراث ہے علم۔ فرش اعضاء پہ جو رزق معرفت ملتا ہے وہ انسان کو علمی شعور دیتا ہے۔ فرش اعضاء پہ بھی آ کے کوئی اگر مایوس گیا تو کیا ہے؟ فرش اعضاء کی کوالٹی بتا دوں، یہ ذرا سی دیر میں فرش اعضاء گنہگار کو حور علیہ السلام بنا دیتا ہے۔ یہ ہے فرش اعضاء، سمجھئے؟ اب کیا بنایا قانون اللہ نے؟ سورہ مبارکہ رحمان 55واں سورہ، آیت نمبر 60 اللہ نے کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ وہ کہتا ہے لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، ہم جو قانون بنا لیں وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ تو بنا تو دیا، احسان کا بدلہ احسان۔ پروردگار آدم کی اولاد کو اہل بیت کیوں نہیں بنایا؟ کہ چپ بیٹھو، احسان کا بدلہ احسان۔ کون سا احسان ہے آدم کا میرے اوپر؟ پروردگار کیا مطلب؟ آدم کا احسان نہیں ہے؟ تیری بارگاہ میں تبلیغ کی، بیٹے کی قربانی دی، غم اٹھایا، ہوگا نہیں؟ کوئی احسان نہیں۔ اچھا کیسے نہیں؟ کہ میرے گھر کو بیت نہیں بنایا، رہنا ضروری تھا، آدم کب رہے؟ پروردگار نوح کا کشتی بنائی مگر میرا گھر نہیں بنایا،
بیت نہیں بنایا. رات گزارنا. سارے نبیوں کی تاریخ پڑھ لو, کسی نبی نے کعبے کو بیت نہیں بنایا. تو اللہ نے کہا کہ جس نے, جب ان سارے نبیوں نے ہمارے گھر کو بیت نہیں بنایا تو ہم نے ان کی اولاد کو اہل بیت نہیں بنایا. کہا فاطمہ بنت اسد 3 دن تم نے گھر میں رہ کر میرے کعبے کو بیت بنایا ہے, تو لے حل جزاء الاحسان احسان کا بدلہ. کمپرومائز ہو گیا. صدا آئی کہ بی بی تیری کوالٹی یہ ہے کہ تو نے میرے گھر کو بیت بنایا, میں نے تیری اولاد کو اہل بیت بنایا. یہ ہے منزل, اتنی ہے بات. ہو گیا, پڑھتے ہیں 10 منٹ بس ٹھیک ہے. تم نے بیت بنایا, ہم نے اہل بیت بنایا. سنیے, مریم بھی اہل بیت نہیں ہے. آپ کہیں گے کون سا موضوع چھیڑ رہے ہیں, کیا سبجیکٹ؟ جہاں پلی ہے مریم 11 سال نہیں ہے بیت المقدس میں. بیت المقدس میں کتنے دن نہیں؟ 11 سال. رات دن وہیں گزاری, ایک لمحہ بھی اللہ کے گھر کے باہر نہیں آئی, اللہ کے گھر میں رہی. فاطمہ بنت اسد 3 دن رہی. 11 سال میں جو رتبہ مریم کو نہ ملا, فاطمہ بنت اسد نے وہ 3 دن میں پا لیا. کمال ہے. ان کے یہاں وقت کو سمیٹ کر فضیلتوں کا نقطہ بنانے کا ہنر ہے. مریم کے معصوم 11 سال, فاطمہ بنت اسد نے 3 سال میں سمیٹ دیے. انہوں نے کہا فاطمہ بنت اسد میں یہ کمال کہاں سے ہے؟ آپ نے سمجھا ہی نہیں. جس کے بیٹے کی ایک ضربت عبادت ثقلین کو سمیٹ لے. تو دیکھیے گا اب مریم کیا ہے صاحب, کہاں پل رہی ہے؟ اللہ کے گھر میں. رزق کہاں سے آ رہا ہے؟ اللہ کے گھر سے. ایک ہی رخ پیش کرنا ہے. میں ممبر سے بول رہا ہوں, بند کمرے میں نہیں. جناب مریم کی کوالٹی یہ ہے کہ انہوں نے زمینی رزق کھایا ہی نہیں. آلو, چنا, گیہوں, دال, زمین سے اگنے والی کوئی چیز نہیں کھائی. سمجھ گئے؟ حیرت میں پڑے ہوں گے. جنت سے آتا تھا, جو بھی کھانا کھایا جنت کا. خدا کی قسم 11 سال تک, حالانکہ جناب زکریہ علیہ السلام جو وقت کے رسول ہیں وہ گارجین ہیں مریم کے. جی ہاں, نگراں, مربی, مہذب ہے, کچھ شک؟ پالنا ہے, ایک نبی پالنا ہے. رشتے میں خالو ہیں, مریم کی خالہ جان کے سرتاج ہیں یہ. خالو لگتے ہیں, رشتے بہت قریبی ہے, اور رسول ہے. جناب زکریہ بھی کبھی ٹفن دال لے کے نہیں پہنچے, نہ بریک فاسٹ, نہ لنچ, نہ ڈنر. جناب زکریہ کا کھانا بھی نہیں. اللہ نے کہا نہیں, ہمارے گھر میں ہے, ہم بھیجیں گے. ٹھیک, کس کے لیے آیا کھانا؟ ادھر سے آ رہا ہے, جنت سے. ناشتہ لے کے جبرائیل آ رہے, دوپہر کا کھانا لے کر جبرائیل, رات کا کھانا لے کر زہرانہ, تغشی, صبا. یہ کون لا رہا ہے؟ جبرائیل. جناب مریم کو زحمت ہی نہیں, کوثر کا پانی آ رہا ہے, پانی پیئے چشمہ کوثر کا, کھانا کھائیے جنت کا. عبادت کر رہی ہے 11 سال تک. 11ویں سال جب ماں بننے والی ہیں تو الٹیمیٹم کیا ہوا؟ فخرجی من البیت یا مریم, مریم اخرجی من البیت,
ہمارے گھر سے تشریف لے جائیے. انہو بیت العبادہ لا بیت الولادہ. یہ عبادت کا گھر ہے، ولادت کا نہیں. ختم کر رہا ہوں گفتگو. 1 گھنٹہ 25 منٹ ہو گئے ہیں شاید، بس 5-7 منٹ اور ہیں. آپ نے پڑھا، وقت کا تو پتہ ہی نہیں چلا. یہ ہے سماعتوں کا کمال. اب دیکھیے صاحب، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یہ ولادت کا گھر عبادت کا ہے. پھر کہنا چاہتا ہوں اللہ کا قانون تو ٹوٹتا نہیں. مریم کے لیے تو یہ ولادت کا گھر نہیں تھا. کہا جائیے. اور فاطمہ بنت اسد کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ مریم فاطمہ بنت اسد جیسی نہیں ہے. اگر جیسی ہوتی، رتبہ اکول ہوتا، تو وہی سچویشن فاطمہ بنت اسد کے لیے ہوتی. اور میں کیا کہہ سکتا ہوں بتائیے آپ. فاطمہ بنت اسد کو گھر سے بلایا، آئیے. اور جو 11 برس سے رہ رہی تھی ان سے کہا جائیے. اب ایک بات کرتا ہوں، میں تو گناہگار ہوں. اچھا، معصوم تو آپ بھی نہیں، مگر میری نظر میں پاکیزہ ہے، چونکہ میں کسی کا گناہ نہیں جانتا. اچھا یہ جانتا ہوں ماشاءاللہ عبادت میں مجلس میں بیٹھے سب اچھے. مجھے کیا پتا کوئی کیا کرتا ہے. بدگمانی کرنے کا مجھے کس نے حق دیا؟ بدگمانی تو خود گناہ کبیرہ ہے. ارے منبر پہ غیبت سے کیا فائدہ؟ اللہ فرمائیے ظنوا بالمؤمنین خیرا، مومنین سے اچھا گمان رکھو. آپ سب ماشاءاللہ اچھے، فرش اعضاء پہ اچھے ہی تو بیٹھتے ہیں. بیٹھے ہیں آپ اچھے ہیں میری نظر میں. کیوں حضور ہے نا اچھے؟ ہوگا جی ہاں بہت عمدہ ہے، اچھے ہیں، بہتر ہیں، مومن ہیں، متقی ہے، پرہیزگار ہے، حسینی ہے، عزادار ہے، دین کے وفادار ہیں. آپ کا کیا کہنا؟ فروع پہ عمل کرتے، شریعت پہ عمل کرتے تو میری نظر میں محترم ہیں آپ، مگر معصوم تو نہیں. اور جناب مریم کیا ہے؟ معصومہ. اور اللہ کا لقب رات میں پڑھا تھا جلال پور، کون ہے؟ رحمان. اور رحمان کیا ہے بتاؤں گا نہیں؟ ضرورت دیکھیں، ہم گناہگار ہیں، لیکن ہمارے یہاں اگر کوئی خاتون ماں بننے والی ہو 2 منٹ کے بعد، تو ہم سے برادری میں سے، قوم میں سے کوئی کتنا بھی سنگ دل ہو، کیا اپنی شریکہ حیات یا رشتہ دار خاتون سے ماں بنتے وقت کہے گا گھر سے باہر جاؤ؟ بلکہ بڑی بڑھیا کہتی ہے بہو ذرا سنبھل کے، نشیب دشمنا کہیں اوپر نیچے پیر نہ پڑ جائے. تم ہماری امانت کی امانت دار ہو، ہمارا وارث تمہارے بطن میں ہے، پوتا ہے کہ پوتی ہے، کہتی ہے کہ نہیں؟ ذرا احتیاط کرو. اے بیٹی بھابھی کو دیکھنا ادھر ادھر نہ چلی جائے، 4 پائے سے پیر نہ اترنے دینا، بستر پہ بیٹھی رہے، چائے وہی لا کے دینا. سب کتنی احتیاط کی جاتی ہے، چونکہ یہ وقت بڑا نازک ہوتا ہے ولادت کا وقت. جو رحمان ہے اتنے نازک وقت پہ کہہ رہا ہے نکلو. آپ پنچایت میں نہیں بیٹھے، مجلس میں بیٹھے ہیں، سمجھے آپ؟ فرش اعضاء کی زینت ہے، یہ مقدر نصیب ہے، رحمان ہے نا. ارے ایسے نازک وقت میں تو پروردگار ہم گناہگار بھی نہیں نکالتے خاتون کو گھر سے، اور تو رحمان ہو کے کہہ رہا ہے نکلو. اتنا بڑا رزق لیا کیوں اللہ نے؟ یہ سٹیپ کیوں اٹھایا؟ شاید کسی لائق، اصل میں کسی کی فضیلت کو محفوظ کرنا تھا. کسی کردار کا تعارف کرانا تھا، کسی کیریکٹر پرسنالٹی کا انٹروڈکشن کرانا تھا. اللہ نے محفوظ رکھ لیا. مریم سے کہا جاؤ نکل جا. کیوں نکالا؟ یا تو 11 سال نہ رکھتا. 11 سال جب صحت مند ہے مریم، عرب ہے بھائی، 9 برس کی بچی مکمل خاتون ہو جاتی ہے، وہ تو 11 برس کی ہے. اور پھر معصوم آئے، عام بچوں سے الگ ہوتا ہے معصوم کا پرورش کا. دیکھ رہے ہیں آپ، 1 سال میں جتنا بڑھتا ہے غیر معصوم، 1 مہینے میں معصوم. تو 11 برس کی معصومہ، صبح و شام کھانا. اور جب ولادت کا وقت آیا نازک،
کہا نکلو. کیوں نکالا؟ کس لیے نکالا؟ اصل میں مجبوری تھی. ذرا دیکھو، ماں نے جو جناب مریم کو بیت المقدس میں پیش کیا تھا ایز اے مجاور، خادم، سروینٹ. پروردگار یہ تیرے گھر کی خادمہ ہے. اللہ کی قسم ذرا سمجھیں. انی نظر تو ما فی بطنی محررن، پروردگار تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کرتی ہوں، نظر کرتی ہوں جو میرے شکم میں بچہ ہے. یہ مریم کی ماں نے کہا تھا. تو مریم ہے بیت المقدس کی خادمہ، اور چونکہ اس گھر کے ساتھ لگا ہے بیت، اگر مریم وہیں ماں بن جاتی اس گھر میں تو اہل بیت ہو جاتی. نہیں سمجھے آپ؟ شاید میں پہنچا ہی نہیں ہوں آپ تک. یہ ہو جاتی ہے اہل بیت. اللہ نے کہا سارے رتبے دوں گا، بطول بناؤں گا، معصوم بناؤں گا، صدیقہ بناؤں گا، مگر اہل بیت نہیں بناؤں گا. ختم ہو گئی بات. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مریم کے پاس ہر عہدہ ہے، ہر کمال ہے، مگر اہل بیت میں نہیں ہے. تو قرآن نے منہ پکڑ لیا ہے مسلمان کا کہ جب اتنی بڑی خاتون اہل بیت میں نہیں ہے تو اب اگر کسی کو اہل بیت میں شامل کرنا چاہنا تو وہ مریم سے بڑی ہو، مریم سے چھوٹی نہ ہو. وہ اہل بیت. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. جی یہ ہے منزل، یہ ہے علی کی ماں. چلیے رہ گیا بہت کچھ، ہو گیا مکمل 1.5 گھنٹہ ختم. یہ ہے منزل، ماں کی منزل، ماں کا وقار. ماں ہی کو مرکز اہل بیت بنایا ہے. جسے پہلے ماں بنایا اسے فضیلتوں کا محور بنایا. فاطمہ بنت اسد ام ولایت، مادر امامت، مربع رسالت. کون ہے فاطمہ بنت؟ ماں ہے. ماں کو کتنا بڑا درجہ دیا. اسلام سے زیادہ ماں کی تعظیم کا حکم کوئی اور ہے ہی نہیں. ماں کی منزل کیا ہے صاحب؟ ماں کو حالانکہ مانا گیا ہندوستان میں گنگا میاں، گیا میاں، تو ماں بہت ہے جی. کالی مائی، ہندو میتھولوجی میں باپ کا نام ہی نہیں. ماں. مگر اسلام نے جو ایک لفظ میں ماں کو رتبہ دیا وہ وہاں پوری طاقت لگا کے بھی نہیں ملا. ماں کو کیا بنا؟ الجنت تحت اقدام الامہات. تمہاری جنت تمہاری ماں کے پیروں کے نیچے ہے. میر انیس نے کہا سنتے ہیں ماں کے پاؤں کے نیچے. مرزا دبیر نے کہا زیر قدم والدہ فردوس بری. کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ کیا جنت کوئی بنی ہوئی چیز ہے، گیٹ ہے، انٹریس جہاں سے آپ کو داخلہ کرنا ہے، اس کے اوپر کھڑی ہے والدہ گرامی، پیروں کے نیچے سے نکلو اور جنت میں چلے جاؤ؟ یہ ہے مطلب؟ یہ مطلب نہیں. الشقی شقی فی بطن امہ والسعید سعید فی بطن امہ. ہم اعمال دیکھ کے نتیجہ نکالتے ہیں، اللہ شکم ہی میں طے کر دیتا ہے جنتی ہے جہنمی. شقی شکم مادر میں شقی ہے، سعید آوا کے نہیں بنتے بھیا. آتا ہے جس سچویشن میں آتا ہے ویسا ہی رہتا ہے. ایک لفظ کہہ دوں اگر بارے خاطردہ کچھ لوگوں کی برابر غلط فہمی ہے لوگوں کو. ماں کے پیروں کے نیچے جنت کا کیا مطلب ہے بھائی؟ محاورہ ہے، میرے تو بائیں ہاتھ کا ہے ہی ہے. ہاتھ کی بات آتی ہے، اسلام نے پہلی بار کہا پیروں کے نیچے، یہ نہیں کہا ماں کے ہاتھ میں ہے. چونکہ ہاتھ میں اگر ہوتی تو نالائق بیٹا بھی زبردستی چھین لیتا.
خالی طاقت کے زور پر لاؤ ماں. ماں کہتی رہے نہیں تو ٹھیک نہیں. اب اس کی طاقت کے سامنے کیا بیچاری ضعیف چھین لیتا. اللہ نے کہا پاؤں کے نیچے. ان کا جی آپ کا استدلال غلط. جو ہاتھ سے چھین سکتا ہے پاؤں کے نیچے سے نہیں کھینچ سکتا. کھینچ سکتا ہے مگر وہاں کھڑی نہیں ہے, جنت ہے نہیں. اس کا مفہوم سمجھو. مفہوم سمجھئے کیا ہے. اصل میں مفہوم یہ ہے کہ ماں جو بھی روش جو بھی راستہ چلے گی پیروں سے چلے گی. اگر اچھی راہ چلی ہے تو اولاد اچھی ہوگی, اگر غلط راہ چلی ہے اولاد بری ہوگی. یہ ہے ماں. اگر اولاد کو پاکیزہ ذرائع سے حاصل کیا تو اولاد جنتی, اور اگر غلط راستے سے اختیار کیا تو جنتی نہیں بن سکتی, جنت میں نہیں جائے گی. غلط فہمی ہے لوگوں کو. جملہ کہہ دوں اور فرمائیے گا, اسلام مذہب تبدیل کرنے آیا ہے, نسل تبدیل کرنے نہیں آیا. مجھ سے نہیں بدلتا. یعنی غیر حلال کو اسلام پیدا ہونے والے کو حلال نہیں بناتا, وہ وہی رہے گا. اب جیسی ماں ویسی اولاد. پھر کبھی سنیے گا, 2-2.5 منٹ ہے میرے پاس مصائب کے لیے, چلتے ہیں آپ کو لے کر. ہمارے لیے تو کربلا سب کچھ. احسان ہے میرے شاہ کربلا, مظلوم آقا کا, حسین بادشاہ کا, توحید پروردگار کے محسن کا. جی کیا ہے حسین. چلے ہیں مدینے سے کربلا کی طرف. مکہ درمیان میں پڑا, وہی مکہ جس کی قسم اللہ نے کھائی تھی. آئے ہیں حسین نانا کی طرح اس کے ذروں کو شرف دینے, عرش مولا تک پہنچانے کے لیے آ گئے. 8 ذی الحجہ کو حج کو عمرے سے بدل دیا. سوچئے دنیا حج کرے اور جو اہل بیت ہے کیا گزری ہوگی حسین پر. ننھا سا قافلہ, چھوٹا سا کارواں, چند بیویاں, مخدرات عصمت, کچھ ننھے ننھے بچے, بھائی بھتیجے بھانجے. چلے ہیں حسین منزل تنیم پہ آئے اور کہا عباس قربہ. قربہ ہے لفظ, قربہ مشکیزہ, بڑے مشکیزے کو کہتے ہیں. عباس قربہ لاؤ اپنا. اچھا مولا اسے اس چشمے سے پر کر لو, بھر لو, اس پانی کی ضرورت پڑے گی. بھر لیا. اب چونکہ وقت نہیں ہوتا پوری تفصیل کا, حسین منزل زبالہ سے گزرتے ہوئے, منزل تنیم سے گزرتے ہوئے, ذوالحلیف سے گزرتے ہوئے کربلا کے قریب پہنچے. ایک گرد غبار اٹھتا دیکھا. عباس روکو قافلہ, آمادہ ہو جاؤ, اپنے قربہ کو تیار کر لو, مشک کو. مستحق آ گئے پانی پینے والے. لشکر یزید کا کمانڈر سپہ سالار اور 5000 سپاہی ہیں جن کے ساتھ آیا ہے. اب میں وہ نہیں پڑھوں گا. آیا دیکھا کہ ایک چھوٹا سا کارواں جس کے سربراہ حسین ہے, جس کے مقدم الجیش اور علمدار ثانی حیدر کرار ہے. حر نے آگے بڑھ کر حسین کے لگام پر, گھوڑے کے, آپ کے اسبِ وفا کے لاجاب کو پکڑا. پڑھیے جا کے تاریخ. حر کہتے ہیں فرزند بو تراب اب آپ کہیں جا نہیں سکتے, اب ہم جدھر آپ کو لے جائیں گے ادھر جانا ہوگا. ذہن میں ہے ماں, ذرا ماں یاد رکھیے گا, اس سے بڑی دلیل نہیں لا سکتا.
جیسے اس نے لجام فرس حسینی پر ہاتھ ڈالا تو جرأت تو تھی. دیکھیے حر کے بارے میں جو تعارف ہے نا، حر شجاع نہیں تھا، بہادر نہیں تھا، سامنت نہیں تھا، دلیل شیر نہیں تھا. آپ چپ ہو گئے. حسین حر شجاعت سے بھی آگے تھا، بہادری سے بھی آگے تھا. میں کہوں تو نہ مانیے، خدائے سخن سرکار میر انیس کہتے ہیں باخدا فارس میدان تحور تھا. شجاعت سے آگے کی منزل ہے تحور. حر تھا متحور. شجاعت تو بہت چھوٹی چیز ہے. حر صاحب تحور تھا تو کتنا بڑا بہادر تھا. اب سن لیے بس. میں نے کہا 2 منٹ. جب اس نے گھوڑے کی لگام پر ہاتھ ڈالا، حسین نے ایک جملہ کہا، سکلت کا اموں کا یا حر. حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، ماتم میں بیٹھے. عرب میں یہ جملہ اتنا خطرناک تھا کہ کئی برس جنگیں چلتی تھی اس پر. اور پھر متحور حر جیسا بہادر جب حسین سے سنا تو خدا کی قسم روایت کہتی ہے کہ اس نے لگام کو چھوڑا، 10 قدم پیچھے ہٹا اور کانپنے لگا، لرزنے لگا، تھرانے لگا. اس کی پنڈلیوں میں کپ کپی، آنکھوں سے آنسو جاری، اضمحلال، چہرہ اتر گیا. کرے تو کیا کرے؟ ہاتھ اپنے دانتوں سے کاٹنے لگا اور بس ایک جملہ کہا، فرزند ابو تراب، آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر، کائنات میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو نامحرموں کے سامنے میری ماں کا نام لے سکے. آپ نے میری ماں کا نام لے کے خطاب کیا. اگر کوئی اور ہوتا تو میں جواب دیتا، مگر رو کے کہتا ہے، چیخ نکلی دہن سے، ہائے کا نعرہ لگا، ہاتھ جوڑے. ابھی کہہ رہے تھے فرزند ابو تراب، اب لفظ بدلا، اب کہتے ہیں فرزند زہرا. کوئی اور ہوتا تو میں جواب دیتا، مگر میں آپ کو جواب نہیں دے سکتا. آپ کو حق ہے میری ماں کا نام لے، مگر میں آپ کی ماں کا نام نہیں لے سکتا جواباً. کیوں نہیں لے سکتا؟ اس لیے کہ میرے عقیدے میں آپ کی والدہ گرامی کا نام بغیر طہارت کے لینا معرفت تھی. معرفت تھی جو اکثر کم پڑھتے ہیں لوگ، یہاں تک نہیں پہنچ پاتے ہیں. حر نے ہاتھ اٹھا لیے اور ہاتھ اٹھا کے کوفے کی طرف رخ کیا اور کہا، ماں قبر کے اندر ہو مگر تمہیں سلام. تمہاری تربیت کا اثر ہے کہ تم نے مجھے یہ نظریہ دیا، یہ معرفت دی. جیسے ہی حر نے یہ جملہ کہا تو ایک آواز آئی ندائے غیبی، وہ کیا تھی؟ ابشروں کا بالجنت یا حر، حر تجھے جنت کی بشارت. حر کہتا ہے میں تو لگام پکڑ رہا تھا، حسین کو روک رہا تھا، جنت کی بشارت کیسے؟ اس معرفت کے عنوان سے مل رہی تھی جو فاطمہ زہرا کا احترام اس کی نظر میں تھا. غور کریے، 7 دن گزر گئے. حر سوچ رہا تھا کہ کمپرومائز صلح ہو جائے گی، بھلا یہ امت ہے، غصے میں ہے، اپنے نبی کے نواسے کو کہاں قتل کرے گی. مگر شب عاشور یقین ہو گیا. جب یقین ہوا تو حر پر یہ سب سے بڑا مصیبت کا وقت تھا، مشکل کا وقت تھا. اور اسے سن رکھا تھا کہ مشکل کے وقت اگر 2 رکعت نماز حاجت کی پڑھ لو تو مشکل حل ہو جائے گی. یہ علی نے منبر کوفہ پر خطبہ پڑھا ہے، بلا فرمایا علی نے نماز کو بھی مشکل کشا بنایا ہے. سن رہے ہیں آپ؟ بس 1-1.5 منٹ. یہ آیا، نماز کے لیے وضو کی ضرورت ہے، آیا فرات کے کنارے، آستینوں کو وا کیا، چڑھایا، چلو پانی میں ڈالا. فرات کے اندر سے آواز آئی، وضو کرنے والے پانی استعمال کرنے سے پہلے یہ سوچ لے کہ یہ پانی کس کی ملکیت ہے. آوازیں بلند ہو گئی. یہ کس کی املاک ہے، کس کی پراپرٹی ہے؟ آواز خاصی ہیبت ناک تھی. کس کی پراپرٹی ہے؟ حر نے نظر یمیناً و شمالاً، اماماً و خلفاً و فوقاً و تحتاً، آگے پیچھے دائیں پیچھے اوپر نیچے
حر نے دیکھا لم یرا شیئن، کوئی چیز نظر نہیں آئی. ایک مرتبہ مادری تھوڑی دیر رکا، فاخذ آنفا بالوضو، پھر وضو کرنے لگا. اب کے فرات میں طغیانی آئی، موجیں اٹھی، آپس میں سر ٹکرائے اور خوفناک آواز برآمد ہوئی. وضو کرنے والے پھر کرنے لگا، جواب نہیں دیا کس کا ہے یہ پانی. حر نے کہا میں نہیں جانتا. کہ نہیں جانتا ہے کیا تجھے نہیں پتا کوثر سمیت دنیا کا جتنا بھی پانی ہے وہ فاطمہ کا حق مہر ہے. حر کہتا ہے لا شکا، یقیناً. کہ تو جس بی بی کے مہر میں پانی ہے اس کے بچوں پہ کیا گزر رہی ہے، اور تو وضو کر رہا ہے. جو پانی زہرا زادوں کو نہیں مل رہا ہے اس پانی سے وضو کر رہا ہے. یہ اٹھا آیا، بستر سمیٹا، سامان سمیٹا. 2 بیٹے ہیں، ایک بھائی ہے، ایک غلام ہے. بھائی تو بولا نہیں، بیٹے تو بولے نہیں، غلام ذرا قریب تو آگے بڑھا. انی لا رانی اشجع منکا فی ھذا العالم یا سیدی، میرے آقا میں نے تمہیں اس دنیا میں تم سے زیادہ بہادر کسی کو دیکھا ہی نہیں. میں کیا دیکھ رہا ہوں، تم کانپ رہے ہو، رو رہے ہو، سامان سمیٹ. انہوں نے دیکھا غلام کو، کہا انی ارانی بین النار والجنہ. ارے غلام میں اپنے آپ کو جہنم اور جنت کے بیچ پا رہا ہوں، فیصلہ لینا ہے. غلام کہتا ہے تريد ان تصب، پھر یہ بتائیے آپ کا ارادہ کیا ہے، آپ کدھر جائیں گے؟ کہتے عاقل وہیں جائے گا جہاں جنت. کہ تو جا رہے ہیں آپ؟ کہاں میں جا رہا ہوں. اب غلام کا جملہ سنیے، واہ سبحان اللہ، کیا کہنا میرے آقا. آپ کا جواب نہیں ہے جب تک جہنم میں رہے تو ہمیں ساتھ رکھا، اور اب جنت میں جا رہے ہیں تو اکیلے جا رہے ہیں. بھائی بھی آ گیا، بیٹے بھی آ گئے. یہ مکالمہ سنا، بھائی اور بیٹوں نے بھی کہا ہاں یہ صحیح تو کہہ رہا ہے غلام، آپ جنت جا رہے ہیں تو تنہا جائیں گے. کہا کیا تمہارا بھی ارادہ ہے؟ کہا ہم بھی چلے. کہتا آؤ باہر، امتحان لوں گا جب لے کے جاؤں گا. کہا آقا کیا امتحان؟ کہا اپنے کان جانب خیمہ کر لو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کان لگائے خیموں کی طرف. حر نے پوچھا کوئی آواز آئی؟ تو کہا نہیں آقا. حر کے دل نے کروٹ لی، رجوع کیا، پروردگار وہ آوازیں میرے ساتھیوں کے کان تک آ جائیں. مستجاب ہوئی دعا. بچوں کی آوازیں ہوا کے دوش پر سوار ہو کر حر کے متعلقین کے کانوں میں آئیں. مقتل کہتا ہے سینے پکڑ کے محسوس کر کہا آقا چلو یہاں سے، چھوڑ دو یہ صحرا. کہ کیوں؟ کہ دل پھٹا جا رہا ہے، دماغ چٹک رہا ہے، پرخشے اڑ رہے. کہ کیوں؟ کہ ننھے ننھے بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں. ہائے پیاس، پیاس نے مار ڈالا. العطش قد قتلنا، ہمیں پیاس نے مار ڈالا. حر کہتے آ گئی آواز. آقا کہ جانتے ہو کس کی آواز ہے یہ؟ کہا نہیں. کہ یہ فاطمہ کے بچے ہیں، 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں. چلے صاحب، ختم ہو گئی گفتگو. بس ایک ہی روح. نماز صبح ادا کی حر نے، چلا حسین کی طرف. آپ کے آقا نے بھی نماز تمام کی، اوراد و وظائف سے فراغت پائی. ایک مرتبہ مڑے اور مڑ کے کہا عباس، علی اکبر جان. کہا لبیک یا سیدہ، آمادہ ہو جاؤ. کہا آقا کیا خدمت انجام دینا؟ کہا میرے مہمان آ رہے ہیں، ان کا استقبال کرنا ہے. ادھر حر نے بیٹے سے کہا میری آنکھوں پہ پٹی چڑھا دے، میرے ہاتھوں میں رسی کس دے، آنکھیں ملانے کے لائق نہیں ہوں، نظریں نہیں ملا سکتا. اور کہا کہ جب کوئی آئے ادھر سے تو مجھے مطلع کرتے رہنا. ایک نعرہ تکبیر بلند ہوا. پوچھا کون آیا؟ بیٹے نے کہا حسین کا غلام. تو اپنے غلام سے کہا کھڑا ہے، جا کے قربان ہو جا. حسین کے غلام پر چند لمحے گزرے، ایک آواز اور آئی. دیکھیے کربلا کا تصور ہی رونے کے لیے کافی ہے. آنکھیں آپ کی کسی کی امانت ہے؟
اور ان کا فریضہ ہے رونا. اگر رو نہیں سکتے تو فریضہ انجام نہیں دے رہے, تقاضے تخلیق کو پورا نہیں کر رہے ہیں. اب کون آیا؟ بیٹے نے کہا قمر بنی ہاشم, ام البنین کا لال. بھائی سے کہا قربان ہو جا حسین کے بھائی پر. چند لمحے گزرے, نعرہ تکبیر بلند ہوا. ذرا اس پہ عجیب و غریب کشش تھی, انجذاب, اٹریکشن. اب ہر پوچھتا اب کون آیا؟ میرا دل لرز گیا نعرہ تکبیر سن کر. تو بیٹا کہتا ہے شبیہ پیغمبر. سوچو جب علی اکبر نے کہا ہوگا اللہ اکبر تو کتنا اثر ہوا ہوگا. سب چلے گئے. اب ہر نے گھوڑے کی گلے میں باہیں ڈالی, کانوں پہ دہن رکھا اور کہا اس پہ با وفا میرے گھوڑے, تو حسین کو جانتا ہے وہ تیرا بھی امام ہے, مجھے اس احتیاط کے ساتھ لے جانا کہ گستاخی نہ ہو. بارگاہ میں جانے سے پہلے مجھے زمین پر اتار دینا. جیسے حسین کا خیمہ قریب آیا, گھوڑے نے آگے کے پیر آگے پھیلا, پیچھے کے پیر پیچھے کیے, شکم کو زمین سے بس کیا اور ہن آیا, یعنی اشارہ تھا ہر آ گئی منزل. ہر نے اپنے آپ کو پشت سے گرایا, حسین کی طرف بڑھے. حسین بے اختیار آگے بڑھے, بازوؤں کو پکڑا, اٹھایا, سینے سے لگایا, پیشانی کو چوما. سننا سارے سننے والے, ایک مرتبہ باواز بلند کہا بھیا ہور, اے بھائی. ندامت کی انتہا ہوتی ہے. آنکھوں سے بٹی ہٹاؤ, ہاتھوں سے رسمانی ندامت کھولو. سایہ خیمہ میں لا کے بٹھایا. ہر نے ایک جملہ کا روتے ہوئے اٹھ گیا گائے کی جملے پر. ہر نے کہا مولا کائنات کا میں سب سے بڑا گناہگار ہوں, کیا میں معاف کیا جا سکتا ہوں؟ تو حسین نے نہ تو یہ کہا نہیں, نہ کہا ہاں, تیسرا لفظ استعمال کیا, ہر میں نے بخشا, میرے خدا نے بخشا. کیا خیال ہے عزیزو؟ اس سے بڑی بخشش ہو سکتی ہے جس کی بخشش کا ذمہ دار حسین ہو اور جس کی بخشش کا ذمہ دار خدا ہو. خور کی اولاد نبیوں کی اولادوں پر فخر کرتی, مگر معرفت دیکھو, ماں کی تربیت کا اثر. خور نے ایک ہائے کا نعرہ لگایا, جلتی ہوئی زمین پر گرے. حسین نے کہا کیا ہوا؟ اور تمہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا, میں نے معاف کر دیا میرے خدا نے. اس سے بڑی کوئی اور ضمانت ہو سکتی ہے؟ خور نے جو جملہ کہا وہ سن لے, آج کی مجلس کا حسین ترین تبلیغی پیغام بھی ہے. خور کہتے ہیں سرکار آپ کے نانا کی شریعت میں گناہوں کی مقدار کچھ ایسی معین ہے کہ جتنے دائرہ کا گناہ ہو اتنا ہی دائرے کی بخشش ہو. حسین نے کہا کیا مطلب؟ کہ میرا گناہ بہت بڑا ہے, آپ کے بخشنے سے, اللہ کے بخشنے سے میں مطمئن نہیں ہوں. حسین نے کہا کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے بخش دیا, اللہ نے بخش دیا, تو مطمئن نہیں؟ کہ مولا میرا گناہ بڑا ہے. کہ وہ کیسے؟ کہ میں صرف آپ کا اور آپ کے اللہ کا گناہگار نہیں ہوں جو دونوں بخش دے اور میں مطمئن ہو جاؤں. سن لیا آپ نے؟ میں صرف آپ کا اور آپ کے اللہ کا گناہگار نہیں ہوں جو دونوں کے بخشنے پر مطمئن ہو جاؤں. اب حسین چونکے, اور تیرا گناہ کون سا بڑا ہے؟ کہا آگے کیا ہے؟ کہ جب میں نے آپ کے لگام فرس پر ہاتھ ڈالا تھا اور روکا تھا تو محمل سے زینب کے رونے کی آواز. میں نے سیدانیوں کو رلایا ہے, ثانیہ زہرا کو رلایا ہے, جب تک زینب معاف نہ کر دے اس وقت تک اطمینان نہیں ہوگا. کہ پھر کیا خواہش ہے؟ کہ فرزند زہرا کریمہ ابن کریم ہے ثانیہ زہرا, وہ مجھے معاف کر دیں گی, لے چلیں. اور چل, اور پیچھے پیچھے میرے مولا آپ کے آقا آگے آگے. خور نے ہاتھ جوڑے, مولا جب زینب اولیاء مقام کا خیمہ قریب آ جائے تو مجھے آگاہ فرما دیجئے گا, کہیں مجھ سے گستاخی نہ ہو جائے. جب 20 قدم کا فاصلہ رہ گیا, حسین نے کہا ہر وہ ہے آگے خیمہ ثانیہ زہرا کا.
زینبی اولیاء مقام کا، اس نے امامہ اتارا، آستینیں الٹی، گریبان چاک کیا، کربلا کی مٹی اٹھائی اپنے بالوں میں ڈالی، اور آپ سوچ رہے ہیں اپنے قدموں سے چلا؟ نہیں، زمین پر گرا، کوہنیوں اور گھٹنیوں کے بل، کوہنیوں اور گھٹنیوں کے بل چلا۔ یہ معافی کا اندازہ ہے، اور بتا رہے ہیں کوہنیوں گھٹنیوں کے بل چلا۔ ابھی 2 گام نہ چلا تھا کہ خیمے سے ننھے ننھے نورانی بچے، چمکتی ہوئی پیشانیاں، چاندی جیسے ہاتھ، انہوں نے جھک کے ادب کے ساتھ جو جملہ کہا وہ سننا۔ یہ دونوں شہزادے جھکے اور کہا مامون، اور مامون، اماں نے سلام کہا ہے۔ جناب حر نے حسین کے قدموں پہ سر رکھا، ہاتھ جوڑ کے کہا اے میرے مولا یہ شہزادے کس کے ہیں؟ کہ جس سے معافی مانگنے جا رہا اسی زینب کے آن و محمد ہے۔ ارے کلیجہ سنبھالا، مدینے کا رخ کیا اور تڑپ کے کہا یا رسول اللہ تیری بیٹیوں پر یہ وقت آ گیا، ہائے رے غربت، ہم گناہگاروں کو اپنے بچوں سے ماموں کہلا رہی ہے۔ واہ غربتا، واہ مصیبتا، واہ مظلومہ، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ وعلى القوم الظالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم الہی بحق الزہرا وابیہا وبالہا وبنیہا والسر المستودع فیہا علیہم الصلاة والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وافوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ رب کریم تجھے اس ذکر عظیم کا واسطہ ہمارے عبادات کو شرف قبولیت عطا فرما، اچھے اعمال کرنے کی مسلسل توفیق عطا فرما۔ اہل بیت کے چاہنے والے یہ عزادار دنیا میں کہیں پر بھی ہوں ان کی حفاظت فرما۔ ہماری قوم میں جو مرحومین ہو چکے ان سب کو مغفرت کے ساتھ جوار اہل بیت علیہ السلام میں اعلیٰ مقام کرامت فرما۔ جو زندہ ہیں ان کو اپنی رحمت کے حصار میں زندہ و سلامت رکھ۔ حضرت حجت عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر کو سر نگوں فرما۔ جن بستیوں میں تیرے ان محبوب بندوں کا تذکرہ ہوتا ہے ان پر اپنی رحمت، نعمت، برکت، سعادت موصلہ دھار برسا۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا علماء حق، مجتہدین کرام، فقہاء اہل بیت، مراجع اعظام، آیت گرامی قدر کی عمروں میں طول عطا فرما۔ پروردگار ظلم کو نیست و نابود فرما دے، عدل کا دورہ قائم فرما دے۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر بار دیگر جناب مرحومہ کی روح کو ہدیہ ثواب فرما۔